میں کسی اور کو جہنم میں کیوں ڈالوں؟ اللہ فرشتوں کو کہیں گے اسے لے جاؤ جہنم میں لے جاؤ۔ میرے پیاروں جیسے جیسے قریب جاتا جائے گا معلوم نہیں کتنی مرتبہ بدن کی کھال نکل جائے گی، پھر اللہ دوبارہ کھال ڈالیں گے، پھر وہ جل جل کر اور پک پک کر اور دبا دبا کر پھر نکلے گی، پھر وہ کھال ڈالی جائے گی۔ اسی طرح معاملہ ہوتا جائے گا۔ یہ میں نہیں کہتا میرے پیاروں، یہ تو ہم نے جہنم کو دیکھا نہیں ہے اس لیے ہم کو ڈر نہیں لگتا۔ باقی یہ بیان کرنے والا کون؟ یہ جو میں نے ابھی جو پورا داستان سنایا یہ کہاں پر لکھا ہوا؟ نہیں سب بولیں گے ساتھ میں، کہاں پر لکھا ہوا؟ ورنہ میرے کو حق ہے کہ میں یہ کہوں کہ کوئی یہ بولے گا کوئی یہ بولے گا۔ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں۔ میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، پارہ نمبر 29، پورا مجمع بولے، پارہ نمبر 29، سورہ معارج، سورہ۔ اللہ نے فرمایا وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ۔ کہے گا اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا دے۔ اللہ کیا جواب دیں گے؟ کَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ۔ میرے پیارو آج کون کون توبہ کرنے کو تیار ہے؟ میرے پیارو ہم نے بہت دھوکہ دیا اللہ کو، بہت دھوکہ دیا۔ پھر ایک مرتبہ بولو اللہ کی طاقت سے بڑھ کر کوئی طاقت ہے؟ اور ہم نے جہنم کو دیکھا نہیں ہے۔ اچھا کون کون یہ چاہتا ہے کہ جہنم کی آگ کو بجھا دے؟ کون چاہتا ہے بھائی؟ ہاتھ اوپر کرے نا، سب کرے جہنم کی آگ کو بجھانا نا۔ تو میرے پیارو جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے جیسے ہم نے شروع میں یہ بات کہی، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ اسی اللہ کو پکارو، بولو پکارو گے انشاءاللہ؟ میں نے بولو نا اسی اللہ کو پکارو گے انشاءاللہ؟ ارے میرے پیارو اللہ کو پکارو، اللہ کو اتنا پیار آتا، اتنا پیار آتا۔ آپ سب کو معلوم ہوگا، آپ نے ایک نبی کا نام سنا ہوگا جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے، حضرت سلیمان۔ بولو کون؟ حضرت سلیمان۔ معلوم ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کتنی بڑی حکومت دی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہ بھی بنایا، بولو سبحان اللہ، اور ساتھ میں اللہ نے نبی بھی بنایا، بولو سبحان اللہ۔ نبی بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، دنیا بھی قدموں میں ہے، آخرت بھی۔ اور آپ لوگ سبحان اللہ بولتے جانا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے وہ حکومت عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان انسانوں پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ۔ جناتوں پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ۔ جنگل کے درندوں پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ۔ اڑنے والے پرندے پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ۔ سمندر کی مچھلیوں پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے حضرت سلیمان کو اتنی بڑی حکومت دی کہ اللہ نے آپ کو ہوا پر بھی حکومت دی، بولو کہاں پر حکومت دی؟ کیسی حکومت معلوم ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جیسے ہم لوگوں کے پاس کار ہوتی ہے، کار کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ گاڑی بولتے، گاڑی بولتے ہیں نا۔ کسی کے پاس 2 پہیا، کسی کے پاس 3 پہیا، کسی کے پاس 4 پہیا گاڑی ہوتی ہے نا۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی ایک بہت شاندار تخت دیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے حضرت سلیمان علیہ السلام جب اس پر بیٹھتے تھے تو فرشتے آتے تھے، 2 فرشتے آتے تھے اور آ کر پوچھتے تھے کہاں جانا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو آ کر پوچھتے تھے کہاں جانا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے تھے میں مشرق میں ہوں، مجھے مغرب میں جانا ہے۔ پورا مجمع بولے میں کہاں پر ہوں؟ مشرق میں۔ جانا کہاں پر ہے؟ مغرب میں۔ یعنی آسان الفاظ میں یوں کہو کہ جیسے ہم تاج پور میں ہیں اور اللہ میرے کو ابھی امریکہ جانا ہے یا میرے کو افریقہ جانا ہے، یا یوں کہو کہ میرے کو مکہ مدینہ جانا ہے۔ وہ 2 فرشتے جو آتے تھے نا وہ کہتے تھے آپ آرام سے بیٹھ جاؤ اپنے تخت میں، اپنی کار میں بیٹھ جاؤ اور سو جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سو جاتے تھے، بولو حضرت سلیمان علیہ السلام تھوڑی دیر ہوتی کہ وہ دونوں فرشتے کہتے تھے اللہ کے نبی اٹھو، تو کہتے تھے کیا ہوا؟ ابھی تو میں سویا ہوں۔ کہتے آ گئے۔ کہا میں مشرق سے مغرب آ گیا۔ کہا آ گئے۔ کہا کیسے اتنا جلدی آ گیا؟ تو 2 فرشتے کہتے اللہ کے نبی اللہ نے ہوا کو بھی آپ کا غلام بنا دیا ہے۔ بولو کس کو غلام بنا دیا ہے؟ ہوا کو۔ اللہ نے فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي
مقدمہ سننا کیونکہ ہم لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں. اچھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تخت ہے اور وہ آپ کو لے کر کیا کرتا ہے؟ بولو اڑتا ہے. اور مشرق سے کہاں لے جاتا ہے؟ مغرب. ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت میں بیٹھے. بولو اپنے تخت پر بیٹھے اور وہ تخت آپ کو لے کے بولو اڑا. جیسے اڑا ایک آدمی اپنے کھیت میں کسان ہے وہ کچھ زمین میں بونے کا کام کر رہا تھا. اب بونے کا کام کر رہا تھا, غریب آدمی تھا, کسان تھا. اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی تخت کے اوپر بیٹھے اور پھر تخت آپ کو لے کر اوپر گیا اور معلوم نہیں کہاں گیا. تو ان کی زبان سے وہ جو کسان تھے نا ان کی زبان سے نکلا سبحان اللہ. بولو کیا نکلا؟ پھر بولو ایک مرتبہ پورا مجمع بولے کیا نکلا؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی. بولو کیا نکلا؟ بس ایک مرتبہ سبحان اللہ نکلا. حضرت سلیمان علیہ السلام واپس اپنا تخت لے کر سیدھے اس کے کھیت میں, جب اس کے کھیت میں آئے وہ گھبرا گیا. کہا اللہ کے نبی آپ میرے کھیت میں غریب آدمی, میں مزدور آدمی, یہ میرا چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا, آپ اپنا تخت لے کر میرے کھیت میں آ گئے, آخر کیا ہوا؟ وہ کسان گھبرایا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تم نے ابھی کیا کہا؟ کہا میں نے سبحان اللہ کہا. کہا کیوں کہا؟ کہا آپ کا عرش ہوا میں اڑنے لگا, میں نے سبحان اللہ کہا. حضرت سلیمان کہتے ہیں اللہ نے مجھے واپس بھیجا اور کہا جا کر میرے اس بندے کو کہہ دو, میرے اس بندے کو کہہ دو. حضرت سلیمان کی بادشاہی ایک طرف ہے, ان کا تخت ایک طرف ہے, ہوا پر حکومت ایک طرف ہے, انسان جنات درندے چرندے پر حکومت ایک طرف ہے, وہ سب نیچے رہے گی اور تیرا سبحان اللہ سب سے پہلے اللہ کے پاس پہنچنے والا. تو چلو اب میں بات کو ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں. ہم نے جہنم کو سنا, بھائی بولو سنا. آگ بجھانا ہے, ارے ہاں یا نہیں؟ کون کون تیار ہے جہنم کی آگ بجھانے کے لیے؟ تو 3 کام کریں گے, بولو کریں گے انشاءاللہ. یہ 3 کام بتا کر میں اپنی جگہ لوں گا, چاہے 1 گھنٹہ ہو یا 2 گھنٹے ہو, آپ برداشت کرو گے؟ کتنے کام کرنا ہے ہم کو؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی, پورا مجمع ساتھ میں بولے ہمیں کتنے کام کرنا ہے. جس میں سب سے پہلا کام اللہ کا ذکر. کون کون کرے گا میرے ساتھ میں اللہ کا ذکر؟ سب کریں گے انشاءاللہ کریں گے. گردن جھکا دے, بالکل گردن جھکا دے, آنکھیں بند, آنکھیں بند. ہم سب ایک ساتھ میں, یہاں بھی جتنے ہیں سب آنکھیں بند, گردن جھکا دے. ہاں بلند آواز سے ذکر کرنا, بلند آواز سے. ہماری ماں بہن ہے مولانا سہراب صاحب, وہ دل میں ذکر کرے, ان کی آواز پردہ ہے, آپ کی آواز پردہ نہیں ہے. سب ساتھ میں ذکر کریں گے, بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ. چلو شروع کریں اللہ 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 پورا مجمع الا اللہ پر زور دے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ لا معبود الا اللہ, لا مطلوب الا اللہ, لا مقصود الا اللہ, لا مشهود الا اللہ, لا موجود الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا وهاب الا اللہ, لا تواب الا اللہ, لا سمیع الا اللہ, لا بصیر الا اللہ, لا حلیم الا اللہ, لا غفور الا اللہ, لا شکور الا اللہ, لا ودود الا اللہ, لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم.
वसल्लम। अल्लाह हम सब के ज़िक्र को कबूल फरमाए। मेरे प्यारों, जहन्नम की आग को ठंडा करने के लिए सबसे पहला रास्ता अल्लाह का जिक्र करना। कौन कौन तैयार है बोलो, करेंगे इंशाअल्लाह। ये तो मैंने थोड़ा जिक्र आपको यहाँ पर करवाया, बाकी आप सब लोग अपने घर में अल्लाह का जिक्र करोगे, बोलो करोगे नहीं इंशाअल्लाह। भाई साथ में बोलो, जिक्र बहुत बड़ी इबादत है, बोलो जिक्र बहुत बड़ी इबादत है। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया वलज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। अल्लाह फरमाते जिक्र करना बहुत बड़ी इबादत है। अच्छा मेरे प्यारों, जिक्र करने के लिए कोई खास जगह नहीं, बोलो कोई खास जगह। अल्लाह ने फरमाया मेरा बंदा मेरा जिक्र खड़े खड़े कर ले, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते बैठे बैठे कर ले, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते लेटे लेटे कर ले, बोलो सुभान अल्लाह। मेरा जिक्र करते करते तेरी आंख लग गई, सुबह में जब भी तेरी आंख खुलेगी, फजर के वक्त तेरी आंख खुलेगी, हम कह देंगे रात भर ये अल्लाह अल्लाह ही करता रहा, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना यज़कुरूना अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदा व अला जुनूबिहिम व यतफक्करूना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे अकल वाले प्यारे प्यारे रोशन दिमाग वाले मेरे बंदे जो अल्लाह को याद करे, बोलो खड़े खड़े किसका नाम अल्लाह, बैठे बैठे किसका नाम अल्लाह, लेटे लेटे किसका नाम अल्लाह, सुबह में किसका नाम अल्लाह, शाम में किसका नाम। तो कौन कौन तैयार है पहले काम के लिए अल्लाह का जिक्र करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। चलो अब दूसरे काम के लिए आ जाए, जहन्नम को बुझाना है। मेरे प्यारों, आगे 3 काम यहाँ से हम लेकर चलेंगे इंशाअल्लाह। जहन्नम को बुझाने के लिए पहला काम, बोलो किसका जिक्र करना। चलो दूसरे काम के लिए कौन कौन तैयार है। सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना। चलो बताओ भाई, दरूद पढ़ने के लिए कौन कौन तैयार है, दोनों हाथ ऊपर करें। पढ़ेंगे, बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। देखो मैं यहाँ से ताजपुर से चला जाऊँगा और हो सकता है हम यहाँ बैठे, मैं यहाँ बैठा, उलमा बैठे, किसकी मौत का वक्त आए मालूम नहीं, कब मरे। अल्लाह जब भी मौत दे कलमे वाली मौत अता फरमाए। मालूम नहीं बाद में ताजपुर आना होगा या नहीं आना होगा, लेकिन आज ये ज़मीन गवाही देगी। हम सब लोग इरादा करें, मेरी माँ बहनें बेटी आप सब रोज़ाना 100 मरतबा दरूद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नहीं आवाज़ नहीं आ रही इंशाअल्लाह। ये उलमा से नहीं कह रहा, ये तो पढ़ते ही होंगे, आप लोगों से कह रहा हूँ, बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कितनी मरतबा पढ़ेंगे, नहीं आवाज़ नहीं आ रही, कितनी मरतबा पढ़ेंगे। अच्छा आप ये सोचते होंगे मौलाना तो कह के चले गए 100 मरतबा दरूद पढ़ना बहुत मुश्किल है ना। मेरे प्यारों बहुत आसान है। मैं देखो आपको बताता हूँ किस तरीके से पढ़ना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोलो कितनी मरतबा हो गया, बस ऐसा 100 मरतबा पढ़ लो। बीच बीच में दरूद इब्राहिम जो नमाज में पढ़ते वो पढ़ लो। 10 मिनट में 100 दरूद इंशाअल्लाह बोलो मुकम्मल हो जाएगा। तो 24 घंटे में जहन्नम की तपिश, जहन्नम की आग को बुझाने के लिए बोलो कितनी मरतबा दरूद पढ़ेंगे। अच्छा आप लोग सोचते होंगे 100 मरतबा दरूद पढ़ेंगे, चलो 10 मिनट लगेगा, लेकिन उसका फ़ायदा क्या होगा। आप लोग सुनने के लिए तैयार हो, हाँ बोलो सुनने के लिए तैयार हो, उंगली पर गिनने के लिए तैयार हो। कितनी मरतबा दरूद पढ़ना है, 100 मरतबा। सुनते जाओ। नंबर 1 हमारे आका ताजदारे मदीना बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नहीं पूरा मजमा बोलेगा। हमारे आका ताजदारे मदीना बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा उम्मती मर्द हो या औरत हो, हमारे नबी ने फरमाया रोजाना 100 मरतबा दरूद पढ़ ले, रोजाना 100 मरतबा दरूद पढ़ ले। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 100 मरतबा दरूद पढ़ ले, अल्लाह तबारक व तआला 1000 रहमतें नाजिल करेंगे। पहला सवाब, अल्लाह कितनी रहमतें देंगे, 1000। साथ में बोलो कितनी, 1000। आगे चलते जाए। हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ मेरा उम्मती 100 मरतबा दरूद पढ़ ले। हमारे नबी ने फरमाया 100 मरतबा दरूद पढ़ ले, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन कहेंगे मेरा बंदा आजा, अल्लाह कहेंगे मेरी बंदी आजा। पेशानी पर लिखा होगा बराअतुम मिनन नार। 100 मरतबा दरूद पढ़ने वाला, 100 मरतबा दरूद पढ़ने वाली क़यामत में आएंगे, पेशानी होगा बराअतुम मिनन नार, यानी जहन्नम तो दूर की बात, जहन्नम का धुआं भी तेरे करीब नहीं आएगा। कितनी फजीलत होगी,
تیسری فضیلت سننا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 مرتبہ درود پڑھنے والا میرا امتی ہی، ہمارے نبی فرماتے قیامت میں پیشانی پر لکھا ہوگا، کیا لکھا ہوگا؟ براءۃ من النفاق، یعنی اللہ کہیں گے میرا بندہ آجا، 100 مرتبہ درود پڑھنے والا میرا بندہ آجا، اللہ فرمائیں گے تیری پیشانی پر لکھا کہ تو جیا تو بھی کلمے کے ساتھ، مرا تو بھی کلمے کے ساتھ، قبر میں گیا تو بھی کلمے کے ساتھ، اور قیامت میں میرے پاس آیا تو بھی پورے ایمان کے ساتھ۔ بولو کتنے فائدے ہو گئے؟ ارے بولو نا کتنے فائدے ہو گئے؟ 1000 رحمتیں، بولو سبحان اللہ۔ جہنم کا دھواں بھی حرام، بولو سبحان اللہ۔ ایمان کے ساتھ اللہ کی ملاقات کرنے کا، بولو سبحان اللہ۔ اور چوتھی بات، اس پر سب آمین کہہ دینا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ درود پڑھے گا، ہمارے نبی نے فرمایا 100 مرتبہ درود پڑھے گا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت میں اس کی سفارش کروں گا اور میری سفارش پر اللہ اسے جنت میں پہنچا دے گا۔ کتنے فائدے ہو گئے؟ 5واں فائدہ بہت پیارا، آپ سب کو معلوم ہے قیامت میں پیاس لگے گی، ہاں بولو نا، ارے بولو نا پیاس لگے گی۔ ابھی دیکھو ہم کو پسینہ یہاں تک ہے، قیامت میں جیسے پسینے کا دریا ہوگا، ہاں کسی کے یہاں پاؤں تک ہوگا، کسی کی کمر تک ہوگا، کسی کے سینے تک ہوگا، کسی کے گلے تک ہوگا، ایسا پسینے کا دریا ہوگا۔ اس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑا حوض ہوگا، بڑا حوض، اور اس میں پانی ہوگا۔ اچھا وہ پانی کیسا ہوگا؟ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس جو حوض ہوگا وہ حوض کا پانی کیسا ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا جو پانی ہوگا احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی کا حوض کا پانی کیسا ہوگا؟ ابیض من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، بولو سبحان اللہ۔ اور کیسا ہوگا؟ ابرد من الثلج، برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہوگا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 100 مرتبہ درود پڑھنے والے میرے امتی جب قیامت میں آئیں گے پسینے میں ہوں گے، ہمارے نبی فرمائیں گے آ جاؤ آ جاؤ آگے آ جاؤ، 100 مرتبہ درود پڑھنے والے روزانہ آگے آ جاؤ۔ ہمارے نبی فرماتے میں اپنے ہاتھ سے تمہیں حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا، اور جو ایک قطرہ پانی پی لے گا کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا۔ ہمارے نبی نے فرمایا من شریب منہ قطرہ لم یظمأ ابدا، جس نے ایک گھونٹ پانی کا پی لیا کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ جنت میں بھی شربت پیے گا تو ہمارے شوق کے پیے گا، ہمارے پیاس کے نہیں پیے گا۔ تو میرے پیاروں 100 مرتبہ درود پڑھنے والے کا اتنا بڑا انعام کیا فرمایا ہمارے نبی نے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی 100 مرتبہ درود پڑھنے والا میرا امتی مرد ہوگا یا عورت ہوگی، ہمارے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میں اپنے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر کا پانی پلاؤں گا، اور جو پیے گا کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ کتنے فائدے ہو گئے؟ 5، بولو ساتھ میں بولو کتنے فائدے ہو گئے؟ اب جو چھٹا فائدہ میرے پیاروں بہت پیارا ہے، سب پڑھیں گے، بولو 100 مرتبہ درود پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ سننا چھٹا فائدہ کو کڑی کو کڑی سے جوڑنا۔ ہمارے آقا بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی 100 مرتبہ درود پڑھنے والا مرد ہو یا عورت ہو، ہمارے نبی فرماتے میں سفارش کروں گا، بولو سبحان اللہ، میری سفارش سے وہ جنت میں جائے گا، بولو سبحان اللہ۔ یہ تو بات ہو گئی تھی، اب کیا آگے؟ ہمارے نبی فرماتے میں سفارش کروں گا، میری سفارش سے وہ جنت میں جائے گا۔ آگے ہمارے نبی فرماتے وہ جنت میں کہاں ہوگا، کون سی منزل پر ہوگا؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ جنت میں کون سی منزل پر ہوگا؟ ہمارے نبی فرماتے جنت میں جو منزلوں پر شہیدوں کی جماعت ہوگی 100 مرتبہ درود پڑھنے والا بھی وہیں پر موجود ہوگا۔ یعنی جہاں حضرت حمزہ ہمارے نبی کے چچا ہوں گے، جہاں حضرت عمار ہوں گے، جہاں حضرت خبیب ہوں گے، جہاں حضرت یاسر ہوں گے، جہاں نبی کے نواسے میدان کربلا میں شہید ہونے والے حضرت حسین ہوں گے، ہم 100 مرتبہ درود پڑھنے والے وہی ہوں گے۔ اور حدیث پاک میں لکھا کہ ہم اللہ کو کہیں گے اللہ تو نے شہیدوں کے ساتھ مجھے جمع کیا، میں تو شہید نہیں ہوا، اللہ میں شہید نہیں ہوا۔ اللہ فرمائیں گے مجھے معلوم ہے میرا بندہ تو شہید نہیں ہوا، لیکن 100 مرتبہ میرے نبی پر درود پڑھتا تھا، اور جو پڑھتا تھا میں نے اس کو وہ مرتبہ دیا جو میں نے شہیدوں کو مرتبہ عطا کیا۔ تو میرے پیاروں بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو پہلا کام، پھر ایک مرتبہ بولو پہلا کام
अल्लाह का जिक्र करना, बोलो ला इलाहा। दूसरा काम जरूर पढ़ना। कौन कौन तैयार है, हाथ ऊपर करें, बोलो करें, बोलो 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 बोलो, पढ़ेंगे, बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। एक बहुत प्यारी हदीस सुना रहा हूं, सब सुनेंगे ना? टाइम हो गया आपका? नहीं, मेरा टाइम हो गया। जहन्नम को देखा, इसीलिए गुनाह करते जा रहे हैं। आज मेरे प्यारों, जहां हमको लगता है कि कोई बड़ा है, बताओ वहां पर हम मिस्टेक करते हैं। भाई पुलिस के डर से गुनाह नहीं होता, गलती नहीं होती। कभी किसी इंस्पेक्टर का डर होता, कभी किसी मिनिस्टर का डर होता, कभी किसी बड़े ओहदे वाले का डर होता, क्योंकि वो नजर आता है, वो नजर आता है तो हमें उसका डर होता है। लेकिन आज ताजपुर वालों, बुरा नहीं मानना, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि हमने जहन्नम नहीं देखा। इसलिए ये पूरा मजमा, जिसमें हमारी माँ भी, हमारी बहनें भी, हमारी बेटियां भी, हम कितने गुनाह करते हैं मेरे प्यारों। हमारे मोबाइल पर, या आप सबके पास मोबाइल होगा, हम सबके मोबाइल पर कितना गुनाह होता। अल्लाह की कसम, हमारे मोबाइल पर ज़िना होता है, हमारे मोबाइल पर चोरी होती है, हमारे मोबाइल पर गीबत होती है, हमारे मोबाइल पे झूठ बोला जाता है, हमारे मोबाइल में चुगली होती है, हमारे मोबाइल में एक दूसरे पर तोहमत लगाई जाती है, हमारे मोबाइल में ब्लैकमेल किया जाता है, हमारे मोबाइल में गेम पर गेम देखी जाती है, हमारे मोबाइल पर आखिरी दर्जे का नंगापना होता है, हमारे मोबाइल पर एपिसोड देखा जाता है। हमारे मोबाइल की वजह से हमारी माँ हमसे नाराज है, हमारे अब्बा हमसे नाराज है, हमारी बीवी हमसे नाराज है। बल्कि ताजपुर वालों, अल्लाह की कसम, अगर हमारे समाज में तलाक होती है तो उसकी वजह भी मोबाइल है। भाई सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? अब पूरा मजमा एक साथ में बोले, हमने जहन्नम को देखा नहीं। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं बहुत डेंजर है, बराबर गौर से सुनना। और मैं नहीं कहता, ये जितने उलमा बैठे ना, सही में कहता हूं, मैं ये कभी नहीं कहता, लेकिन कुरान में लिखा है, इसलिए मजबूरन आज के हालात में ये कहना पड़ता है। मेरे प्यारों, हमें दुनिया वालों का डर लगता है, हमें दुनिया के बड़े बड़े लोगों का डर लगता है, हमें दुनिया के बड़े बड़े इंसानों का डर लगता है, अरे हमें जिन्नातों का डर लगता है, हमें जंगल के दरिंदों का डर लगता है। लेकिन मेरे प्यारों, डर नहीं लगता हमें तो किसका? क्योंकि हमने जहन्नम को देखा नहीं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, कुरान पाक की तफसीर के मुताबिक बता रहा हूँ, कयामत में अल्लाह एक बंदे को बुलाएंगे, बोलो अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। यानी आमीन नहीं बोले हो, साथ में बोलो आमीन, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। साथ में बोलो अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। लेकिन एक बात बहुत तवज्जो के साथ सुनना, बहुत तवज्जो के साथ सुनना, और पूरा मजमा सुनना, प्यार से सुनना, मोहब्बत से सुनना। सिर्फ इतना मुझे बताना है मेरे प्यारों, कल कयामत के दिन अल्लाह एक बंदे को बुलाएंगे। हालांकि जहन्नम बहुत दूर होगी, अरे बोलो जहन्नम कई किलोमीटर दूर जहन्नम होगी, लेकिन जहन्नम के शोले भड़कते होंगे, जहन्नम का धुआं भड़कता होगा, जहन्नम की आग बाहर निकलती होगी, जहन्नम की तपिश बाहर आती होगी, और वो बहुत दूर होगा, बंदा बहुत दूर है, और बोलो जहन्नम बहुत। लेकिन वो तड़प तड़प कर कहेगा, अल्लाह अल्लाह मेरे को लगता है ये मेरी खाल उतर जाएगी, अल्लाह ये जलन ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अल्लाह कहेंगे, मेरा बंदा तू तो जहन्नम से बहुत दूर है, अभी तो तुझे जाना है, अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए, बोलो आमीन। अल्लाह कहेंगे, तुझे तो वहां जाना है, कुछ कहना हो तो कह दे। अल्लाह कहेंगे, कुछ कहना है तो कह दे, क्योंकि जहन्नम में जाना है, हमने तेरा फैसला जहन्नम का कर लिया है, तुझे जहन्नम में जाना है। क्या कहेगा मालूम? हमसे बड़ा नालायक कौन होगा? क्या कहेगा मालूम अल्लाह को? अल्लाह अगर ऐसा करे तो अल्लाह पूछेंगे क्या करना? का अल्लाह मेरे बेटे बेटियां पोते पोतियां नवासे नवासिया अल्लाह सबको जहन्नम में डाल दे, मुझे छोड़ दे अल्लाह। ये इंसान कहेगा। आज कितनी मोहब्बत है अपने बेटे से, बेटी से, पोते से। हर दादा को पूछो अपने पोते पोतियों से मोहब्बत करता है, हर नाना को पूछो अपने नवासे और नवासियों से मोहब्बत करता है। लेकिन यही दादा, यही नाना, यही बाप कल क़यामत में कहेगा, अल्लाह मेरे बेटे ले ले, मेरी बेटियां ले ले, अल्लाह मेरे पोते पोतियां नवासे नवासिया अल्लाह सबको जहन्नम में डाल दे, लेकिन मुझे छोड़ दे। मालूम है अल्लाह क्या फरमाएंगे? और कुछ बोल ले, और भी कुछ बोल, तो क्या कहेगा? अल्लाह मेरी बीवी को भी ले ले, मेरे भाई को भी ले ले, अल्लाह जहन्नम में डाल दे, मुझे छोड़ दे। अल्लाह कहेंगे और बोल। मेरे ताजपुर वालों, यही हद पर आएगा, कहेगा अल्लाह मेरी माँ को भी जहन्नम में डाल दे,
اللہ میرے باپ کو بھی جہنم میں ڈال دے. لیکن اللہ جہنم بہت خطرناک ہے. ابھی تو کتنے کلومیٹر دور ہے لیکن میرے بدن کی کھال اکھڑ رہی ہے. اے اللہ 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 میرے اماں ابا کو بھی جہنم میں ڈال دے. اللہ کہیں گے اور بول تو کیا کہے گا معلوم؟ اے اللہ اللہ، جیسے ہم تاج پور میں ہو کہے گا اللہ یہ پورا تاج پور، اللہ پورا کلکتہ، اللہ اللہ پورا میرا خاندان، اللہ میرا قبیلہ، اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے چھوڑ دے. اللہ کہیں گے اور کچھ بول تو کیا کہے گا معلوم؟ زمین پر جتنے انسان اور جنات اور چرندے اور درندے اور پرندے اور سمندر کی مخلوق، اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے مجھے چھوڑ دے. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے نہیں میرا بندہ، نہیں میرا بندہ، گناہ تو نے کیا، تیرے بیٹے کو کیوں جہنم میں ڈالوں گا؟ نہیں میرا بندہ، گناہ تو نے کیا، فجر کی نماز تو نہیں پڑھا، تیری بیوی کو کیوں جہنم میں ڈالوں گا؟ موبائل پر ننگا پنا تو نے کیا، تیری ماں کو میں کیوں جہنم میں ڈالوں گا؟ اللہ کہیں گے قرآن پاک کی تلاوت تو نے نہیں کیا، رمضان کے روزے تو نے نہیں رکھے، تراویح تو نہیں پڑھا، زمانہ گزر گیا تو نے قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگایا، گناہ تو کرتا ہے، میں کسی اور کو جہنم میں کیوں ڈالوں؟ اللہ فرشتوں کو کہیں گے اسے لے جاؤ جہنم میں لے جاؤ. میرے پیارو جیسے جیسے قریب جاتا جائے گا معلوم نہیں کتنی مرتبہ بدن کی کھال نکل جائے گی، پھر اللہ دوبارہ کھال ڈالیں گے، پھر وہ جل جل کر اور پک پک کر اور تپا تپا کر پھر نکلے گی، پھر وہ کھال ڈالی جائے گی. اسی طرح معاملہ ہوتا جائے گا. یہ میں نہیں کہتا میرے پیارو، یہ تو ہم نے جہنم کو دیکھا نہیں ہے اس لیے ہم کو ڈر نہیں لگتا. باقی یہ بیان کرنے والا کون؟ یہ جو میں نے ابھی جو پورا داستان سنایا یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ نہیں سب بولیں گے ساتھ میں، کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ ورنہ میرے کو حق ہے کہ میں یہ کہوں کہ کوئی یہ بولے گا کوئی یہ بولے گا. کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں. میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، پارہ نمبر 29، پورا مجمع بولے پارہ نمبر 29، سورہ معارج، سورہ. اللہ نے فرمایا وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصِّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. کہے گا اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے مجھے بچا دے. اللہ کیا جواب دیں گے؟ کلا انها لظى نزاعة للشوى تدعو من ادبر وتولى وجمع فأوعى. میرے پیارو آج کون کون توبہ کرنے کو تیار ہے؟ میرے پیارو ہم نے بہت دھوکہ دیا اللہ کو، بہت دھوکہ دیا. پھر ایک مرتبہ بولو اللہ کی طاقت سے بڑھ کر کوئی طاقت ہے؟ اور ہم نے جہنم کو دیکھا نہیں ہے. اچھا کون کون یہ چاہتا ہے کہ جہنم کی آگ کو بجھا دے؟ کون چاہتا ہے بھائی؟ ہاتھ اوپر کرے نا، سب کرے. جہنم کی آگ کو بجھانا نا. تو میرے پیارو جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے جیسے ہم نے شروع میں یہ بات کہی، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. اسی اللہ کو پکارو. بولو پکارو گے انشاءاللہ؟ نہیں بولو نا اسی اللہ کو پکارو گے نا انشاءاللہ؟ ارے میرے پیارو اللہ کو پکارو. اللہ کو اتنا پیارا تھا، اتنا پیارا تھا. آپ سب کو معلوم ہوگا، آپ نے ایک نبی کا نام سنا ہوگا جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے، حضرت سلیمان. بولو کون؟ حضرت سلیمان. معلوم ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کتنی بڑی حکومت دی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہ بھی بنایا. بولو سبحان اللہ. اور ساتھ میں اللہ نے نبی بھی بنایا. بولو سبحان اللہ. نبی بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، دنیا بھی قدموں میں ہے، آخرت بھی. اور آپ لوگ سبحان اللہ بولتے جانا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے وہ حکومت عطا فرمائی. حضرت سلیمان انسانوں پر حکومت کرے. بولو سبحان اللہ. جناتوں پر حکومت کرے. بولو سبحان اللہ. جنگل کے درندوں پر حکومت کرے. بولو سبحان اللہ. اڑنے والے پرندے پر حکومت کرے. بولو سبحان اللہ. سمندر کی مچھلیوں پر حکومت کرے. بولو سبحان اللہ. اللہ نے حضرت سلیمان کو اتنی بڑی حکومت دی کہ اللہ نے آپ کو ہوا پر بھی حکومت دی. بولو کہاں پر حکومت دی؟ کیسی حکومت معلوم ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جیسے ہم لوگوں کے پاس کار ہوتی ہے. کار کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ کاری بولتے، گاڑی بولتے نا.
किसी के पास 2 पहिया, किसी के पास 3 पहिया, किसी के पास 4 पहिया गाड़ी होती है ना। अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी एक बहुत शानदार तखत दिया था। आपको मालूम है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब उस पर बैठते थे तो फरिश्ते आते थे, 2 फरिश्ते आते थे और आकर पूछते थे कहाँ जाना है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को आकर पूछते थे कहाँ जाना है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते थे मैं मशरिक में हूँ, मुझे मगरिब में जाना है। पूरा मजमा बोले मैं कहाँ पर हूँ? मशरिक में। जाना कहाँ पर है? मगरिब में। यानी आसान अल्फाज में यूँ कहो कि जैसे हम ताजपुर में हैं और अल्लाह मेरे को अभी अमेरिका जाना है या मेरे को अफ्रीका जाना है, या यूँ कहो कि मेरे को मक्का मदीना जाना है। वो 2 फरिश्ते जो आते थे ना, वो कहते थे आप आराम से बैठ जाओ अपने तखत में, अपनी कार में बैठ जाओ और सो जाओ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सो जाते थे। बोलो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। थोड़ी देर होती थी वो दोनों फरिश्ते कहते थे अल्लाह के नबी उठो। तो कहते थे क्या हुआ? अभी तो मैं सोया हूँ। कहते आ गए। कहा मैं मशरिक से मगरिब आ गया। कहा आ गए। कहा कैसे इतना जल्दी आ गया? वो 2 फरिश्ते कहते अल्लाह के नबी अल्लाह ने हवा को भी आपका गुलाम बना दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान। बोलो किसको गुलाम बना दिया है? हवा को। अल्लाह ने फरमाया फसख्खरना लहुर्रीह तजरी बिअमरिही रुखाअ हैथु असाब। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मैंने हवा को भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का गुलाम बना दिया। अब पूरा मजमा सुनना क्योंकि हम लोग भी ये काम करते हैं। अच्छा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास तखत है और वो आपको लेकर क्या करता है? बोलो उड़ता है। और मशरिक से कहाँ ले जाता है? मगरिब। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तखत में बैठे। बोलो अपने तखत पर बैठे और वो तखत आपको लेके बोलो उड़ा। जैसे उड़ा, एक आदमी अपने खेत में, किसान है, वो कुछ जमीन में बोने का काम कर रहा था। अब बोने का काम कर रहा था, गरीब आदमी था, किसान था। उसने देखा कि अल्लाह के नबी तखत के ऊपर बैठे और फिर तखत आपको लेकर ऊपर गया और मालूम नहीं कहाँ गया। तो उनकी जबान से, वो जो किसान थे ना, उनकी जबान से निकला सुबहान अल्लाह। बोलो क्या निकला? फिर बोलो एक मरतबा, पूरा मजमा बोले क्या निकला? अभी भी आवाज नहीं आ रही। बोलो क्या निकला? बस एक मरतबा सुभान अल्लाह निकला। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वापस अपना तखत लेकर सीधे उसके खेत में, जब उसके खेत में आए वो घबरा गया। क्या अल्लाह के नबी आप मेरे खेत में? मैं गरीब आदमी, मैं मजदूर आदमी, ये मेरा छोटा सा जमीन का टुकड़ा, आप अपना तखत लेकर मेरे खेत में आ गए, आखिर क्या हुआ? वो किसान घबराया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुमने अभी क्या कहा? कहा मैंने सुभान अल्लाह कहा। कहा क्यों कहा? कहा आपका अर्श हवा में उड़ने लगा, मैंने सुभान अल्लाह कहा। हज़रत सुलेमान कहते हैं अल्लाह ने मुझे वापस भेजा और कहा जाकर मेरे उस बंदे को कह दो, मेरे उस बंदे को कह दो। हज़रत सुलेमान की बादशाही एक तरफ है, उनका तखत एक तरफ है, हवा पर हुकूमत एक तरफ है, इंसान जिन्नात दरिंदे चरिंदे पर हुकूमत एक तरफ है, वो सब नीचे रहेगी और तेरा सुभान अल्लाह सबसे पहले अल्लाह के पास पहुंचने वाला। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब कारी अहमद अली साहब। तो चलो अब मैं बात को खत्म करने की तरफ जा रहा हूं। हमने जहन्नम को सुना, भाई बोलो सुना। आग बुझाना है जी। अरे हाँ या नहीं? कौन कौन तैयार है जहन्नम की आग बुझाने के लिए? तो 3 काम करने करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। ये 3 काम बताकर मैं अपनी जगह लूंगा, चाहे 1 घंटा हो या 2 घंटे हो। आप बर्दाश्त करोगे? कितने काम करना है हमको? अभी भी आवाज नहीं आ रही है। पूरा मजमा साथ में बोले हमें कितने काम करना है? जिसमें सबसे पहला काम अल्लाह का जिक्र। कौन कौन करेगा मेरे साथ में अल्लाह का जिक्र? सब करेंगे इंशाअल्लाह करेंगे। गर्दन झुका दे, बिल्कुल गर्दन झुका दे, आंखें बंद, आंखें बंद। हम सब एक साथ में, यहाँ भी जितने हैं सब आंखें बंद, गर्दन झुका दे। हाँ बुलंद आवाज से जिक्र करना, बुलंद आवाज से। हमारी माँ बहनें हैं मौलाना सोहराब साहब, वो दिल दिल में जिक्र करे, उनकी आवाज पर्दा है, आपकी आवाज पर्दा नहीं है। सब साथ में जिक्र करेंगे, बोलो करेंगे नहीं इंशाअल्लाह। चलो शुरू करें, शुरू करें। अल्लाह 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 अल्लाह
Allah, 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 Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. पूरा मजमा इल्लल्लाह पर जोर दे। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा لا معبود إلا الله، لا مطلوب إلا الله، لا مقصود إلا الله، لا مشهود إلا الله، لا موجود إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لا وهاب إلا الله، لا تواب إلا الله، لا سميع إلا الله، لا بصير إلا الله، لا حليم إلا الله، لا غفور إلا الله، لا شكور إلا الله، لا ودود إلا الله. لا إله إلا الله، 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 إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. اللہ ہم سب کے ذکر کو قبول فرمائے. میرے پیارو، جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے سب سے پہلا راستہ اللہ کا ذکر کرنا. کون کون تیار ہے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. یہ تو میں نے تھوڑا ذکر آپ کو یہاں پر کروایا، باقی آپ سب لوگ اپنے گھر میں اللہ کا ذکر کرو گے. بولو کرو گے نہیں انشاءاللہ؟ بھائی ساتھ میں بولو، ذکر بہت بڑی عبادت ہے. بولو ذکر بہت بڑی عبادت ہے. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. اللہ فرماتے ذکر کرنا بہت بڑی عبادت ہے. اچھا میرے پیارو، ذکر کرنے کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں. بولو کوئی خاص جگہ. اللہ نے فرمایا میرا بندہ میرا ذکر کھڑے کھڑے کر لے. بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے بیٹھے بیٹھے کر لے. بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے لیٹے لیٹے کر لے. بولو سبحان اللہ. میرا ذکر کرتے کرتے تیری آنکھ لگ گئی. صبح میں جب بھی تیری آنکھ کھلے گی، فجر کے وقت تیری آنکھ کھلے گی، ہم کہہ دیں گے رات بھر یہ اللہ اللہ ہی کرتا رہا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے عقل والے پیارے پیارے روشن دماغ والے میرے بندے جو اللہ کو یاد کرے. بولو کھڑے کھڑے کس کا نام اللہ، بیٹھے بیٹھے کس کا نام اللہ، لیٹے لیٹے کس کا نام اللہ، صبح میں کس کا نام اللہ، شام میں کس کا نام. تو کون کون تیار ہے پہلے کام کے لیے اللہ کا ذکر کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. چلو اب دوسرے کام کے لیے آ جائے. جہنم کو بجھانا ہے میرے پیارو. آج یہ 3 کام یہاں سے ہم لے کر چلیں گے انشاءاللہ. جہنم کو بجھانے کے لیے پہلا کام بولو کس کا ذکر کرنا؟ اللہ کا ذکر. چلو دوسرے کام کے لیے کون کون تیار ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا. چلو بتاؤ بھائی درود پڑھنے کے لیے کون کون تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اوپر کریں. پڑھیں گے؟ بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. دیکھو میں یہاں سے تاج پور سے چلا جاؤں گا اور ہو سکتا ہے ہم یہاں بیٹھے ہیں، میں یہاں بیٹھا ہوں، علماء بیٹھے، کس کی موت کا وقت آئے معلوم نہیں، کب مرے. اللہ جب بھی موت دے کلمے والی موت عطا فرمائے. معلوم نہیں بعد میں تاج پور آنا ہوگا یا نہیں آنا ہوگا، لیکن آج یہ زمین گواہی دے گی. ہم سب لوگ ارادہ کریں، میری ماں بہنیں بیٹی آپ سب روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھیں گے انشاءاللہ. نہیں آواز نہیں آ رہی ہے. انشاءاللہ. یہ علماء سے نہیں کہہ رہا، یہ تو پڑھتے ہی ہوں گے، آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں. بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ نہیں آواز نہیں آ رہی. کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ اچھا آپ یہ سوچتے ہوں گے مولانا تو کہہ کے چلے گئے 100 مرتبہ درود پڑھنا بہت مشکل ہے. نہ میرے پیاروں بہت آسان ہے. میں دیکھو آپ کو بتاتا ہوں کس طریقے سے پڑھنا. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. بولو کتنی مرتبہ ہو گیا؟ بس ایسا 100 مرتبہ پڑھ لو. بیچ بیچ میں درود ابراہیم جو نماز میں پڑھتے وہ پڑھ لو. 10 منٹ میں 100 درود انشاءاللہ بولو مکمل ہو جائے گا. تو 24 گھنٹے میں جہنم کی تپش، جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے بولو کتنی مرتبہ درود پڑھیں گے؟
اچھا آپ لوگ سوچتے ہوں گے 100 مرتبہ درود پڑھیں گے، چلو 10 منٹ لگے گا، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہو؟ ہاں بولو، سننے کے لیے تیار ہو؟ انگلی پر گننے کے لیے تیار ہو؟ کتنی مرتبہ درود پڑھنا ہے؟ 100 مرتبہ۔ سنتے جاؤ۔ نمبر 1، ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو محمد الرسول اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں پورا مجمع بولے گا، ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی مرد ہو یا عورت ہو، ہمارے نبی نے فرمایا روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے، روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 مرتبہ درود پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالی 1000 رحمتیں نازل کریں گے۔ سبحان اللہ۔ پہلا ثواب، اللہ کتنی رحمتیں دیں گے؟ 1000۔ ساتھ میں بولو نا کتنی؟ 1000۔ آگے چلتے جائے، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرا امتی 100 مرتبہ درود پڑھ لے۔ ہمارے نبی نے فرمایا 100 مرتبہ درود پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے میرا بندہ آجا، اللہ کہیں گے میری بندی آجا، پیشانی پر لکھا ہوگا براءۃ من النار۔ 100 مرتبہ درود پڑھنے والا، 100 مرتبہ درود پڑھنے والی قیامت میں آئیں گے، پیشانی پر لکھا ہوگا براءۃ من النار، یعنی جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی تیرے قریب نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ۔ کتنی فضیلت ہو گئی؟ تیسری فضیلت سننا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 مرتبہ درود پڑھنے والا میرا امتی، ہمارے نبی فرماتے قیامت میں پیشانی پر لکھا ہوگا، کیا لکھا ہوگا؟ براءۃ من النفاق، یعنی اللہ کہیں گے آ میرا بندہ آجا، 100 مرتبہ درود پڑھنے والا میرا بندہ آجا، اللہ فرمائیں گے تیری پیشانی پر لکھا کہ تو جیا تو بھی کلمے کے ساتھ، مرا تو بھی کلمے کے ساتھ، قبر میں گیا تو بھی کلمے کے ساتھ، اور قیامت میں میرے پاس آیا تو بھی پورے ایمان کے ساتھ۔ بولو سبحان اللہ۔ کتنے فائدے ہو گئے؟ ارے بولو نا کتنے فائدے ہو گئے؟ 1000 رحمتیں، بولو سبحان اللہ۔ جہنم کا دھواں بھی حرام، بولو سبحان اللہ۔ ایمان کے ساتھ اللہ کی ملاقات کرنے کا، بولو سبحان اللہ۔ اور چوتھی بات، اس پر سب آمین کہہ دینا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ درود پڑھے گا، ہمارے نبی نے فرمایا 100 مرتبہ درود پڑھے گا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت میں اس کی سفارش کروں گا اور میری سفارش پر اللہ اسے جنت میں پہنچا دے گا۔ کتنے فائدے ہو گئے؟ 5واں فائدہ بہت پیارا، آپ سب کو معلوم ہے قیامت میں پیاس لگے گی۔ ہاں بولو نا، ارے بولو نا پیاس لگے گی۔ ابھی دیکھو ہم کو پسینہ یہاں تک ہے، قیامت میں جیسے پسینے کا دریا ہوگا، ہاں کسی کے یہاں پاؤں تک ہوگا، کسی کی کمر تک ہوگا، کسی کے سینے تک ہوگا، کسی کے گلے تک ہوگا، ایسا پسینے کا دریا ہوگا۔ اس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑا حوض ہوگا، بڑا حوض، اور اس میں پانی ہوگا۔ اچھا وہ پانی کیسا ہوگا؟ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس جو حوض ہوگا وہ حوض کا پانی کیسا ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا جو پانی ہوگا احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی کے حوض کا پانی کیسا ہوگا؟ ابیض من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، بولو سبحان اللہ۔ اور کیسا ہوگا؟ ابرد من الثلج، برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہوگا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 100 مرتبہ درود پڑھنے والے میرے امتی جب قیامت میں آئیں گے پسینے میں ہوں گے، ہمارے نبی فرمائیں گے آ جاؤ آ جاؤ آگے آ جاؤ، 100 مرتبہ درود پڑھنے والے روزانہ آگے آ جاؤ۔ ہمارے نبی فرماتے میں اپنے ہاتھ سے تمہیں حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا، اور جو ایک قطرہ پانی پی لے گا کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا۔ ہمارے نبی نے فرمایا من شریب منہ قطرہ لم یظمأ ابدا، جس نے ایک گھوٹ پانی کا پی لیا کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ جنت میں بھی شربت پیے گا تو مارے شوق کے پیے گا، مارے پیاس کے نہیں پیے گا۔ تو میرے پیارو 100 مرتبہ درود پڑھنے والے کا اتنا بڑا انعام کیا فرمایا ہمارے نبی نے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی 100 مرتبہ درود پڑھنے والا میرا امتی مرد ہوگا یا عورت ہوگی، ہمارے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میں اپنے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر کا پانی پلاؤں گا، اور جو پیے گا کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ کتنے فائدے ہو گئے؟ 5۔ بولو ساتھ میں بولو کتنے فائدے ہو گئے؟ اب جو چھٹا فائدہ میرے پیارو بہت پیارا ہے، سب پڑھیں گے، بولو 100 مرتبہ درود پڑھیں گے انشاءاللہ۔
ये सुनना, छठा फायदा को कड़ी से जोड़ना। हमारे आका बोलो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा उम्मती 100 मरतबा दरूद पढ़ने वाला मर्द हो या औरत हो, हमारे नबी फरमाते मैं सिफारिश करूंगा, बोलो सुभान अल्लाह, मेरी सिफारिश से वो जन्नत में जाएगा, बोलो सुभान अल्लाह। ये तो बात हो गई थी, अब क्या आगे? हमारे नबी फरमाते मैं सिफारिश करूंगा, मेरी सिफारिश से वो जन्नत में जाएगा। आगे हमारे नबी फरमाते वो जन्नत में कहाँ होगा, कौन सी मंजिल पर होगा? सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल वो जन्नत में कौन सी मंजिल पर होगा? हमारे नबी फरमाते जन्नत में जो मंजिलों पर शहीदों की जमात होगी, 100 मरतबा दरूद पढ़ने वाला भी वहीं पर मौजूद होगा। यानी जहां हजरत हमजा हमारे नबी के चचा होंगे, जहां हजरत अम्मार होंगे, जहां हजरत खुबैब होंगे, जहां हजरत यासिर होंगे, जहां नबी के नवासे मैदान करबला में शहीद होने वाले हजरत हुसैन होंगे, हम 100 मरतबा दरूद पढ़ने वाले वही होंगे। और हदीस पाक में लिखा कि हम अल्लाह को कहेंगे, अल्लाह तूने शहीदों के साथ मुझे जमा किया, मैं तो शहीद नहीं हुआ, अल्लाह मैं शहीद नहीं हुआ। अल्लाह फरमाएंगे मुझे मालूम है मेरा बंदा तू शहीद नहीं हुआ, लेकिन 100 मरतबा मेरे नबी पर दरूद पढ़ता था, और जो पढ़ता था मैंने उसको वो मर्तबा दिया जो मैंने शहीदों को मर्तबा अता किया है। तो मेरे प्यारों बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो पहला काम, फिर एक मर्तबा बोलो, पहला काम अल्लाह का जिक्र करना, बोलो ला इलाहा। दूसरा काम दरूद पढ़ना। कौन कौन तैयार है हाथ ऊपर करे, बोलो करें, बोलो 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 पढ़ेंगे, बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। एक बहुत प्यारी हदीस सुना रहा हूँ, सब सुनेंगे ना? टाइम हो गया आपका? नहीं मेरा टाइम हो गया। जहाँ हमको लगता है कि कोई बड़ा है, बताओ वहाँ पर हम मिस्टेक करते हैं। भाई पुलिस के डर से गुनाह नहीं होता, गलती नहीं होती, कभी किसी इंस्पेक्टर का डर होता, कभी किसी मिनिस्टर का डर होता, कभी किसी बड़े ओहदे वाले का डर होता, क्योंकि वो नजर आता है, वो नजर आता है तो हमें उसका डर होता है। लेकिन आज ताजपुर वालों बुरा नहीं मानना, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि हमने जहन्नम नहीं देखा। इसलिए ये पूरा मजमा जिसमें हमारी माँ भी, हमारी बहनें भी, हमारी बेटियां भी, हम कितने गुनाह करते हैं मेरे प्यारों। हमारे मोबाइल पर, या आप सबके पास मोबाइल होगा, हम सबके मोबाइल पर कितना गुनाह होता। अल्लाह की कसम हमारे मोबाइल पर ज़िना होता है, हमारे मोबाइल पर चोरी होती है, हमारे मोबाइल पर ग़ीबत होती है, हमारे मोबाइल पे झूठ बोला जाता है, हमारे मोबाइल में चुगली होती है, हमारे मोबाइल में एक दूसरे पर तोहमत लगाई जाती है, हमारे मोबाइल में ब्लैकमेल किया जाता है, हमारे मोबाइल में गेम पर गेम देखी जाती है, हमारे मोबाइल पर आखिरी दर्जे का नंगा पना होता है, हमारे मोबाइल पर एपिसोड देखा जाता है। हमारे मोबाइल की वजह से हमारी माँ हमसे नाराज है, हमारे अब्बा हमसे नाराज है, हमारी बीवी हमसे नाराज है। बल्कि ताजपुर वालों, अल्लाह की कसम, अगर हमारे समाज में तलाक होती है तो उसकी वजह भी मोबाइल है। मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? अब पूरा मजमा एक साथ में बोले, हमने जहन्नम को देखा नहीं। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूँ बहुत डेंजर है, बराबर गौर से सुनना। और मैं नहीं कहता, ये जितने उलमा बैठे ना, सही में कहता हूँ, मैं ये कभी नहीं कहता, लेकिन कुरान में लिखा है, इसलिए मजबूरन आज के हालात में ये कहना पड़ता है। मेरे प्यारों, हमें दुनिया वालों का डर लगता है, हमें दुनिया के बड़े बड़े लोगों का डर लगता है, हमें दुनिया के बड़े बड़े इंसानों का डर लगता है, अरे हमें जिन्नातों का डर लगता है, हमें जंगल के दरिंदों का डर लगता है, लेकिन मेरे प्यारों डर नहीं लगता हमें। तो किसका? क्योंकि हमने जहन्नम को देखा नहीं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, कुरान पाक की तफसीर के मुताबिक बता रहा हूँ, क़यामत में अल्लाह एक बंदे को बुलाएंगे, बोलो अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। यानी आमीन नहीं बोले, और साथ में बोलो आमीन, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। साथ में बोलो अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। लेकिन एक बात बहुत तवज्जो के साथ सुनना, बहुत तवज्जो के साथ सुनना, और पूरा मजमा सुनना, प्यार से सुनना, मोहब्बत से सुनना। सिर्फ इतना मुझे बताना है मेरे प्यारों, कल क़यामत के दिन अल्लाह एक बंदे को बुलाएंगे, हालांकि जहन्नम बहुत दूर होगी। अरे बोलो जहन्नम, कई किलोमीटर दूर जहन्नम होगी, लेकिन जहन्नम के शोले भड़कते होंगे, जहन्नम का धुआं भड़कता होगा, जहन्नम की आग बाहर निकलती होगी, जहन्नम की तपिश बाहर आती होगी, और वो बहुत दूर होगा, बंदा बहुत दूर है, और बोलो जहन्नम बोल, लेकिन वो तड़प तड़प कर कहेगा, अल्लाह अल्लाह मेरे को लगता है ये मेरी खाल उतर जाएगी, अल्लाह ये जलन ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अल्लाह कहेंगे मेरा बंदा तू तो जहन्नम से बहुत दूर है, अभी तो तुझे जाना है,
اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، بولو آمین۔ اللہ کہیں گے تجھے تو وہاں جانا ہے، کچھ کہنا ہو تو کہہ دے۔ اللہ کہیں گے کچھ کہنا ہے تو کہہ دے، کیونکہ جہنم میں جانا ہے، ہم نے تیرا فیصلہ جہنم کا کر لیا ہے، تجھے جہنم میں جانا ہے۔ کیا کہے گا معلوم؟ ہم سے بڑا نالائق کون ہوگا؟ کیا کہے گا معلوم اللہ کو؟ اللہ اگر ایسا کرے تو اللہ پوچھیں گے کیا کرنا؟ کہا اللہ میرے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے، مجھے چھوڑ دے اللہ۔ یہ انسان کہے گا۔ آج کتنی محبت ہے اپنے بیٹے سے، بیٹی سے، پوتے سے۔ ہر دادا کو پوچھو اپنے پوتے پوتیوں سے محبت کرتا ہے، ہر نانا کو پوچھو اپنے نواسے اور نواسیوں سے محبت کرتا ہے، لیکن یہی دادا، یہی نانا، یہی باپ کل قیامت میں کہے گا اللہ میرے بیٹے لے لے، میری بیٹیاں لے لے، اللہ میرے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے، لیکن مجھے چھوڑ دے۔ معلوم ہے اللہ کیا فرمائیں گے؟ اور کچھ بول، اور بھی کچھ بول، تو کیا کہے گا اللہ میری بیوی کو بھی لے لے، میرے بھائی کو بھی لے لے، اللہ جہنم میں ڈال دے، مجھے چھوڑ دے۔ اللہ کہیں گے اور بول، میرے تاج پور والوں کو یہی حد پر آئے گا، کہے گا اللہ میری ماں کو بھی جہنم میں ڈال دے، اللہ میرے باپ کو بھی جہنم میں ڈال دے۔ لیکن اللہ جہنم بہت خطرناک ہے، ابھی تو کتنے کلومیٹر دور ہے، لیکن میرے بدن کی کھال اکھڑ رہی ہے، اے اللہ 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 میرے اماں ابا کو بھی جہنم میں ڈال دے۔ اللہ کہیں گے اور بول، تو کیا کہے گا معلوم؟ اے اللہ اللہ جیسے ہم تاج پور میں ہو، کہے گا اللہ یہ پورا تاج پور، اللہ پورا کلکتہ، اللہ اللہ پورا میرا خاندان، اللہ میرا قبیلہ، اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے، لیکن مجھے چھوڑ دے۔ اللہ کہے گے اور کچھ بول، تو کیا کہے گا معلوم؟ زمین پر جتنے انسان اور جنات اور چرندے اور درندے اور پرندے اور سمندر کی مخلوق اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے، مجھے چھوڑ دے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے نہیں میرا بندہ، نہیں میرا بندہ، گناہ تو نے کیا، تیرے بیٹے کو کیوں جہنم میں ڈالوں گا؟ نہیں میرا بندہ، گناہ تو نے کیا، فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھا، تیری بیوی کو کیوں جہنم میں ڈالوں گا؟ موبائل پر ننگا بنا تو نے کیا، تیری ماں کو میں کیوں جہنم میں ڈالوں گا؟ اللہ کہیں گے قرآن پاک کی تلاوت تو نے نہیں کیا، رمضان کے روزے تو نے نہیں رکھے، تراویح تو نہیں پڑھا، زمانہ گزر گیا تو نے قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگایا، گناہ تو کرتا ہے، میں کسی اور کو جہنم میں کیوں ڈالوں؟ اللہ فرشتوں کو کہیں گے اسے لے جاؤ جہنم میں لے جاؤ۔ میرے پیاروں جیسے جیسے قریب جاتا جائے گا معلوم نہیں کتنی مرتبہ بدن کی کھال نکل جائے گی، پھر اللہ دوبارہ کھال ڈالیں گے، پھر وہ جل جل کر اور پک پک کر اور تپا تپا کر پھر نکلے گی، پھر وہ کھال ڈالی جائے گی۔ اسی طرح معاملہ ہوتا جائے گا۔ یہ میں نہیں کہتا میرے پیاروں، یہ تو ہم نے جہنم کو دیکھا نہیں ہے اس لیے ہم کو ڈر نہیں لگتا، باقی یہ بیان کرنے والا کون؟ یہ جو میں نے ابھی جو پورا داستان سنایا یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ نہیں سب بولیں گے ساتھ میں، کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ ورنہ میرے کو حق ہے کہ میں یہ کہوں کہ کوئی یہ بولے گا کوئی یہ بولے گا، کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں۔ میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، پارہ نمبر 29، پورا مجمع بولے پارہ نمبر 29، سورہ معارج، سورہ اللہ نے فرمایا وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ۔ کہے گا اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا دے۔ اللہ کیا جواب دیں گے؟ کَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ۔ میرے پیارو آج کون کون توبہ کرنے کو تیار ہے؟ میرے پیارو ہم نے بہت دھوکہ دیا اللہ کو، بہت دھوکہ دیا۔ پھر ایک مرتبہ بولو اللہ کی طاقت سے بڑھ کر کوئی طاقت ہے؟ اور ہم نے جہنم کو دیکھا نہیں ہے۔ اچھا کون کون یہ چاہتا ہے کہ جہنم کی آگ کو بجھا دے؟ کون چاہتا ہے بھائی؟ ہاتھ اوپر کریں نا، سب کریں، جہنم کی آگ کو بجھانا نا۔ تو میرے پیاروں جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے جیسے ہم نے شروع میں یہ بات کہی، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ اسی اللہ کو پکارو، بولو پکارو گے انشاءاللہ؟ میں نے بولو نا اسی اللہ کو پکارو گے نا انشاءاللہ؟ ارے میرے پیارو اللہ کو پکارو، اللہ کو اتنا پیار آتا، اتنا پیار آتا
کا نام سنا ہوگا جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے، حضرت سلیمان. بولو کون حضرت سلیمان؟ معلوم ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کتنی بڑی حکومت دی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہ بھی بنایا. بولو سبحان اللہ. اور ساتھ میں اللہ نے نبی بھی بنایا. بولو سبحان اللہ. نبی بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، دنیا بھی قدموں میں ہے، آخرت بھی. اور آپ لوگ سبحان اللہ بولتے جانا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے وہ حکومت عطا فرمائی. حضرت سلیمان انسانوں پر حکومت کرے. بولو سبحان اللہ. جناتوں پر حکومت کرے. بولو سبحان اللہ. جنگل کے درندوں پر حکومت کرے. بولو سبحان اللہ. اڑنے والے پرندے پر حکومت کرے. بولو سبحان اللہ. سمندر کی مچھلیوں پر حکومت کرے. بولو سبحان اللہ. اللہ نے حضرت سلیمان کو اتنی بڑی حکومت دی کہ اللہ نے آپ کو ہوا پر بھی حکومت دی. بولو کہاں پر حکومت دی؟ کیسی حکومت معلوم ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جیسے ہم لوگوں کے پاس کار ہوتی ہے. کار کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ گاڑی بولتے ہیں نا. کسی کے پاس 2 پہیا، کسی کے پاس 3 پہیا، کسی کے پاس 4 پہیا گاڑی ہوتی ہے نا. اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی ایک بہت شاندار تخت دیا تھا. آپ کو معلوم ہے حضرت سلیمان علیہ السلام جب اس پر بیٹھتے تھے تو فرشتے آتے تھے. 2 فرشتے آتے تھے اور آ کر پوچھتے تھے کہاں جانا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو آ کر پوچھتے تھے کہاں جانا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے تھے میں مشرق میں ہوں، مجھے مغرب میں جانا ہے. پورا مجمع بولے میں کہاں پر ہوں؟ مشرق میں. جانا کہاں پر ہے؟ مغرب میں. یعنی آسان الفاظ میں یوں کہو کہ جیسے ہم تاج پور میں ہیں اور اللہ میرے کو ابھی امریکہ جانا ہے یا میرے کو افریقہ جانا ہے، یا یوں کہو کہ میرے کو مکہ مدینہ جانا ہے. وہ 2 فرشتے جو آتے تھے نا وہ کہتے تھے آپ آرام سے بیٹھ جاؤ اپنے تخت میں، اپنی کار میں بیٹھ جاؤ اور سو جاؤ. حضرت سلیمان علیہ السلام سو جاتے تھے. بولو حضرت سلیمان علیہ السلام تھوڑی دیر ہوتی کہ وہ دونوں فرشتے کہتے تھے اللہ کے نبی اٹھو. تو کہتے تھے کیا ہوا؟ ابھی تو میں سویا ہوں. کہتے آ گئے. کہا میں مشرق سے مغرب آ گیا. کہا آ گئے. کہا کیسے اتنا جلدی آ گیا؟ تو 2 فرشتے کہتے اللہ کے نبی اللہ نے ہوا کو بھی آپ کا غلام بنا دیا ہے. بولو کس کو غلام بنا دیا ہے؟ ہوا کو. اللہ نے فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے ہوا کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا غلام بنا دیا. اب پورا مجمع سننا کیونکہ ہم لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں. اچھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تخت ہے اور وہ آپ کو لے کر کیا کرتا ہے؟ بولو اڑتا ہے. اور مشرق سے کہاں لے جاتا ہے؟ مغرب. ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت میں بیٹھے. بولو اپنے تخت پر بیٹھے اور وہ تخت آپ کو لے کے بولو اڑا. جیسے اڑا ایک آدمی اپنے کھیت میں کسان ہے وہ کچھ زمین میں بونے کا کام کر رہا تھا. بونے کا کام کر رہا تھا. غریب آدمی تھا، کسان تھا. اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی تخت کے اوپر بیٹھے اور پھر تخت آپ کو لے کر اوپر گیا اور معلوم نہیں کہاں گیا. تو ان کی زبان سے وہ جو کسان تھے نا ان کی زبان سے نکلا سبحان اللہ. بولو کیا نکلا؟ پھر بولو ایک مرتبہ. پورا مجمع بولے کیا نکلا؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی. بولو کیا نکلا؟ بس ایک مرتبہ سبحان اللہ نکلا. حضرت سلیمان علیہ السلام واپس اپنا تخت لے کر سیدھے اس کے کھیت میں. جب اس کے کھیت میں آئے وہ گھبرا گیا. کہا اللہ کے نبی آپ میرے کھیت میں غریب آدمی، میں مزدور آدمی، یہ میرا چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا، آپ اپنا تخت لے کر میرے کھیت میں آ گئے، آخر کیا ہوا؟ وہ کسان گھبرایا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تم نے ابھی کیا کہا؟ کہا میں نے سبحان اللہ کہا. کہا کیوں کہا؟ کہا آپ کا عرش ہوا میں اڑنے لگا، میں نے سبحان اللہ کہا. حضرت سلیمان کہتے ہیں اللہ نے مجھے واپس بھیجا اور کہا جا کر میرے اس بندے کو کہہ دو، میرے اس بندے کو کہہ دو. حضرت سلیمان کی بادشاہی ایک طرف ہے، ان کا تخت ایک طرف ہے، ہوا پر حکومت ایک طرف ہے، انسان جنات درندے چرندے پر حکومت ایک طرف ہے، وہ سب نیچے رہے گی اور تیرا سبحان اللہ سب سے پہلے اللہ کے پاس پہنچنے والا ہے. جناب قاری احمد علی صاحب. تو چلو اب میں بات کو ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں. ہم نے جہنم کو سنا. بھائی بولو سنا. آگ بجھانا ہے؟ ارے ہاں یا نہیں؟ کون کون تیار ہے جہنم کی آگ بجھانے کے لیے؟ 3 کام کرنے کریں گے. بولو کریں گے انشاءاللہ. یہ 3 کام بتا کر میں اپنی جگہ لوں گا، چاہے 1 گھنٹہ ہو یا 2 گھنٹے ہو. آپ برداشت کرو گے؟ کتنے کام کرنا ہے ہم کو؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی. پورا مجمع ساتھ میں بولے ہمیں کتنے کام کرنا ہے؟
جس میں سب سے پہلا کام اللہ کا ذکر. کون کون کرے گا میرے ساتھ میں اللہ کا ذکر؟ سب کریں گے انشاءاللہ کریں گے. گردن جھکا دے, بالکل گردن جھکا دے, آنکھیں بند, آنکھیں بند. ہم سب ایک ساتھ میں یہاں بھی جتنے ہیں سب آنکھیں بند, گردن جھکا دے. ہاں بلند آواز سے ذکر کرنا, بلند آواز سے. ہماری ماں بہنیں ہیں مولانا سہراب صاحب, وہ دل میں ذکر کرے, ان کی آواز پردہ ہے, آپ کی آواز پردہ نہیں ہے. سب ساتھ میں ذکر کریں گے, بولو کریں گے نا انشاءاللہ. چلو شروع کریں, شروع کریں. اللہ 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 لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ. پورا مجمع الا اللہ پر زور دے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ. لا معبود الا اللہ, لا مطلوب الا اللہ, لا مقصود الا اللہ, لا مشهود الا اللہ, لا موجود الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. لا وهاب الا اللہ, لا تواب الا اللہ, لا سمیع الا اللہ, لا بصیر الا اللہ, لا حلیم الا اللہ, لا غفور الا اللہ, لا شکور الا اللہ, لا ودود الا اللہ, لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہم سب کے ذکر کو قبول فرمائے. میرے پیاروں, جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے سب سے پہلا راستہ اللہ کا ذکر کرنا. کون کون تیار ہے, بولو کریں گے انشاءاللہ. یہ تو میں نے تھوڑا ذکر آپ کو یہاں پر کروایا, باقی آپ سب لوگ اپنے گھر میں اللہ کا ذکر کرو گے. بولو کرو گے انشاءاللہ. بھائی ساتھ میں بولو ذکر بہت بڑی عبادت ہے. بولو ذکر بہت بڑی عبادت ہے. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. اللہ فرماتے ذکر کرنا بہت بڑی عبادت ہے. اچھا میرے پیاروں, ذکر کرنے کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں, بولو کوئی خاص جگہ. اللہ نے فرمایا میرا بندہ میرا ذکر کھڑے کھڑے کر لے. بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے بیٹھے بیٹھے کر لے. بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے لیٹے لیٹے کر لے. بولو سبحان اللہ. میرا ذکر کرتے کرتے تیری آنکھ لگ گئی, صبح میں جب بھی تیری آنکھ کھلے گی, فجر کے وقت تیری آنکھ کھلے گی, ہم کہہ دیں گے رات بھری اللہ اللہ ہی کرتا رہا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے عقل والے پیارے پیارے روشن دماغ والے میرے بندے جو اللہ کو یاد کرے, بولو کھڑے کھڑے کس کا نام اللہ, بیٹھے بیٹھے کس کا نام اللہ, لیٹے لیٹے کس کا نام اللہ, صبح میں کس کا نام اللہ, شام میں کس کا نام. تو کون کون تیار ہے پہلے کام کے لیے اللہ کا ذکر کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. چلو اب دوسرے کام کے لیے آ جائے. جہنم کو بجھانا ہے میرے پیاروں. آج یہ 3 کام یہاں سے ہم لے کر چلیں گے انشاءاللہ. جہنم کو بجھانے کے لیے پہلا کام, بولو کس کا ذکر کرنا. چلو دوسرے کام کے لیے کون کون تیار ہے؟ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا. چلو بتاؤ بھائی درود پڑھنے کے لیے کون کون تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اوپر کریں. پڑھیں گے, بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. دیکھو میں یہاں سے تاجپور سے چلا جاؤں گا اور ہو سکتا ہے ہم یہاں بیٹھے ہیں, میں یہاں بیٹھا, علماء بیٹھے, کس کی موت کا وقت ہے معلوم نہیں, کب مرے. اللہ جب بھی موت دے کلمے والی موت عطا فرمائے. معلوم نہیں بعد میں تاجپور آنا ہوگا یا نہیں آنا ہوگا.
لیکن آج یہ زمین گواہی دے گی. ہم سب لوگ ارادہ کریں, میری ماں, بہنیں, بیٹی, آپ سب روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھیں گے. نہیں آواز نہیں آ رہی. یہ علماء سے نہیں کہہ رہا, یہ تو پڑھتے ہی ہوں گے, آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں. بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ نہیں آواز نہیں آ رہی, کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ اچھا آپ یہ سوچتے ہوں گے مولانا تو کہہ کے چلے گئے 100 مرتبہ درود پڑھنا بہت مشکل ہے. نہ میرے پیاروں, بہت آسان ہے. میں دیکھو آپ کو بتاتا ہوں کس طریقے سے پڑھنا. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. بولو کتنی مرتبہ ہو گیا؟ بس ایسا 100 مرتبہ پڑھ لو. بیچ بیچ میں درود ابراہیم جو نماز میں پڑھتے وہ پڑھ لو. 10 منٹ میں 100 درود انشاءاللہ بولو مکمل ہو جائے گا. تو 24 گھنٹے میں جہنم کی تپش, جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے بولو کتنی مرتبہ درود پڑھیں گے؟ اچھا آپ لوگ سوچتے ہوں گے 100 مرتبہ درود پڑھیں گے, چلو 10 منٹ لگے گا, لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہو؟ ہاں بولو, سننے کے لیے تیار ہو؟ انگلی پر گننے کے لیے تیار ہو؟ کتنی مرتبہ درود پڑھنا ہے؟ 100 مرتبہ. سنتے جاؤ. نمبر 1, ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ. نہیں پورا مجمع بولے گا. ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی مرد ہو یا عورت ہو, ہمارے نبی نے فرمایا روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے, روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 مرتبہ درود پڑھ لے, اللہ تبارک و تعالی 1000 رحمتیں نازل کریں گے. پہلا ثواب اللہ کتنی رحمتیں دیں گے؟ 1000. ساتھ میں بولے کتنی؟ 1000. آگے چلتے جائے. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرا امتی 100 مرتبہ درود پڑھ لے. ہمارے نبی نے فرمایا 100 مرتبہ درود پڑھ لے. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے میرا بندہ آ جا, اللہ کہیں گے میری بندی آ جا. پیشانی پر لکھا ہوگا براءۃ من النار. 100 مرتبہ درود پڑھنے والا, 100 مرتبہ درود پڑھنے والی قیامت میں آئیں گے, پیشانی پر لکھا ہوگا براءۃ من النار, یعنی جہنم تو دور کی بات, جہنم کا دھواں بھی تیرے قریب نہیں آئے گا. کتنی فضیلت ہو گئی. تیسری فضیلت سننا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 مرتبہ درود پڑھنے والا میرا امتی ہی. ہمارے نبی فرماتے قیامت میں پیشانی پر لکھا ہوگا, کیا لکھا ہوگا؟ براءۃ من النفاق. یعنی اللہ کہیں گے میرا بندہ آ جا, 100 مرتبہ درود پڑھنے والا میرا بندہ آ جا. اللہ فرمائیں گے تیری پیشانی پر لکھا کہ تو جیا تو بھی کلمے کے ساتھ, مرا تو بھی کلمے کے ساتھ, قبر میں گیا تو بھی کلمے کے ساتھ, اور قیامت میں میرے پاس آیا تو بھی پورے ایمان کے ساتھ. بولو کتنے فائدے ہو گئے؟ ارے بولو نا کتنے فائدے ہو گئے؟ 1000 رحمتیں. بولو سبحان اللہ. جہنم کا دھواں بھی حرام. بولو سبحان اللہ. ایمان کے ساتھ اللہ کی ملاقات کرنے کا. بولو سبحان اللہ. اور چوتھی بات, اس پر سب آمین کہہ دینا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ درود پڑھے گا, ہمارے نبی نے فرمایا 100 مرتبہ درود پڑھے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت میں اس کی سفارش کروں گا, اور میری سفارش پر اللہ اسے جنت میں پہنچا دے گا. کتنے فائدے ہو گئے؟ 5واں فائدہ بہت پیارا. آپ سب کو معلوم ہے قیامت میں پیاس لگے گی. ہاں بولو نا, ارے بولو نا پیاس لگے گی. ابھی دیکھو ہم کو پسینہ یہاں تک ہے, قیامت میں جیسے پسینے کا دریا ہوگا. ہاں کسی کے یہاں پاؤں تک ہوگا, کسی کی کمر تک ہوگا, کسی کے سینے تک ہوگا, کسی کے گلے تک ہوگا. ایسا پسینے کا دریا ہوگا. اس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑا حوض ہوگا, بڑا حوض, اور اس میں پانی ہوگا. اچھا وہ پانی کیسا ہوگا؟ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس جو حوض ہوگا وہ حوض کا پانی کیسا ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا جو پانی ہوگا احلی من العسل, شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی کا حوض کا پانی کیسا ہوگا؟ ابیض من اللبن, دودھ سے زیادہ سفید ہوگا. بولو سبحان اللہ. اور کیسا ہوگا؟ ابرد من الثلج, برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہوگا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 100 مرتبہ درود پڑھنے والے میرے امتی جب قیامت میں آئیں گے پسینے میں ہوں گے, ہمارے نبی فرمائیں گے آ جاؤ آ جاؤ آگے آ جاؤ. 100 مرتبہ درود پڑھنے والے روزانہ آگے آ جاؤ. ہمارے نبی فرماتے میں اپنے ہاتھ سے تم
اور جو ایک قطرہ پانی پی لے گا کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا۔ ہمارے نبی نے فرمایا من شریب منہ قطرہ لم یظمأ ابدا، جس نے ایک گھونٹ پانی کا پی لیا کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ جنت میں بھی شربت پیے گا تو ہمارے شوق کے پیے گا، ہمارے پیاس کے نہیں پیے گا۔ تو میرے پیاروں 100 مرتبہ درود پڑھنے والے کا اتنا بڑا انعام کیا فرمایا ہمارے نبی نے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی 100 مرتبہ درود پڑھنے والا میرا امتی مرد ہوگا یا عورت ہوگی۔ ہمارے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میں اپنے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر کا پانی پلاؤں گا اور جو پیے گا کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ کتنے فائدے ہو گئے؟ 5۔ بولو ساتھ میں بولو کتنے فائدے ہو گئے؟ اب جو چھٹا فائدہ میرے پیاروں بہت پیارا ہے، سب پڑھیں گے؟ بولو 100 مرتبہ درود پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ سننا چھٹا فائدہ، وہ کڑی کو کڑی سے جوڑنا۔ ہمارے آقا بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی 100 مرتبہ درود پڑھنے والا مرد ہو یا عورت ہو، ہمارے نبی فرماتے میں سفارش کروں گا، بولو سبحان اللہ، میری سفارش سے وہ جنت میں جائے گا، بولو سبحان اللہ۔ یہ تو بات ہو گئی تھی، اب کیا آگے؟ ہمارے نبی فرماتے میں سفارش کروں گا، میری سفارش سے وہ جنت میں جائے گا۔ آگے ہمارے نبی فرماتے وہ جنت میں کہاں ہوگا، کون سی منزل پر ہوگا؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ جنت میں کون سی منزل پر ہوگا؟ ہمارے نبی فرماتے جنت میں جو منزلوں پر شہیدوں کی جماعت ہوگی 100 مرتبہ درود پڑھنے والا بھی وہیں پر موجود ہوگا۔ یعنی جہاں حضرت حمزہ ہمارے نبی کے چچا ہوں گے، جہاں حضرت عمار ہوں گے، جہاں حضرت خبیب ہوں گے، جہاں حضرت یاسر ہوں گے، جہاں نبی کے نواسے میدان کربلا میں شہید ہونے والے حضرت حسین ہوں گے، ہم 100 مرتبہ درود پڑھنے والے وہی ہوں گے۔ اور حدیث پاک میں لکھا کہ ہم اللہ کو کہیں گے اللہ تو نے شہیدوں کے ساتھ مجھے جمع کیا، میں تو شہید نہیں ہوا، اللہ میں شہید نہیں ہوا۔ اللہ فرمائیں گے مجھے معلوم ہے میرا بندہ تو شہید نہیں ہوا، لیکن 100 مرتبہ میرے نبی پر درود پڑھتا تھا، اور جو پڑھتا تھا میں نے اس کو وہ مرتبہ دیا جو میں نے شہیدوں کو مرتبہ عطا کیا۔ تو میرے پیاروں بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو پہلا کام، پھر ایک مرتبہ بولو، پہلا کام اللہ کا ذکر کرنا، بولو لا الہ۔ دوسرا کام درود پڑھنا۔ کون کون تیار ہے ہاتھ اوپر کرے، بولو کریں، بولو 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 پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایک بہت پیاری حدیث سنا رہا ہوں، سب سنیں گے نا؟ ٹائم ہو گیا آپ کا؟ نہیں میرا ٹائم ہو گیا۔ پورا مجمع آمین کہے اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے۔ اور پورا مجمع آمین کہہ دے اللہ نے یہاں تاج پور میں جمع کیا، اللہ ہم کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ اور آمین بولے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے آمین۔ میرے کو نہیں معلوم یہ تاج پور والا مجمع کتنی دیر سے یہاں پر جمع، کتنی دیر؟ شام سے جمع ہے ماشاءاللہ۔ تو اب تو تھک گئے ہوں گے نا آپ لوگ؟ کون کون تھکا ذرا ہاتھ اوپر کریں۔ کوئی بھی نہیں تھکا؟ میں سوچ رہا تھا شاید آپ تھک گئے ہوں گے، تو میں کہوں گا میں بھی تھکا ہوں، کیونکہ لگاتار ہم سفر کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تقریباً گھر سے 12 بجے نکلے ہیں اور ابھی آپ کے سامنے یہاں پر ہے۔ لیکن پورا مجمع آمین کہے اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، آمین کہہ دے، آمین کہہ دے۔ ایک تو معلوم نہیں مولانا سہراب صاحب اتنا لمبا فاصلہ کائے کو رکھا ہمارے درمیان، کہاں میں کہاں مجمع۔ اور ابھی ہمارے بیٹے مولانا عبد الرحمن ثاقب ماشاءاللہ جو انہوں نے شروع میں حمد بیان کی اور اس کے بعد میں جو قاری احمد علی پر کہا، پورا مجمع ایسا بیٹھا تھا جیسے سب کو بیوی نے دھکے مار کے بھیجا۔ وہ بیچارے بار بار کہے کہو سبحان اللہ تو سبحان اللہ، کہو الحمدللہ تو الحمدللہ۔ تو تھکے ہوئے ہیں تو میں آپ سب کی ملاقات کر لوں، کیا آپ کو سننا ہے؟ نہیں سننا ہے؟ تو کون کون میرے ساتھ میں اللہ کا ذکر کریں گے؟ سب کریں گے، ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ تھوڑی آواز اوپر کر دے، تھوڑی آواز اوپر کر دے۔ دیکھو ہم اللہ کا ذکر کریں گے، میں بھی کروں گا، آپ بھی کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات جاننا بہت ضروری ہے میرے پیاروں، ہمارا اللہ بہت بڑا ہے۔ ساتھ میں بولو ہمارا اللہ بہت بڑا ہے، بہت 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 بڑا ہے، کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ بولو اللہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ اللہ اتنا بڑے ہیں، سنو اللہ اتنے بڑے ہیں،
اللہ اتنے عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش، پورا مجمع بولے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش. پوچھا گیا اللہ کا عرش کیسا ہے؟ اللہ کا عرش کیسا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. بولو نا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اللہ کا عرش. ہمارے نبی نے فرمایا 7 آسمان اور 7 زمین، 7 آسمانوں کو اور 7 زمینوں کو ایک طرف جمع کرے، ایک طرف اللہ کا عرش ہو. یہ 7 آسمان اور 7 زمین ایک چھوٹی انگوٹھی کے برابر نظر آئے. میرے پیاروں، اتنا بڑا اللہ کا عرش ہے. اور پورا تاج پور ایک ساتھ میں کہے جب اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے، ساتھ میں بولو اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک انگوٹھی کے برابر نظر آئے. اللہ کا عرش اتنا بڑا، اتنا بڑا، اتنا بڑا ہے. تو قسم کھا کر کہو کہ جب اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے تو عرش والے اللہ خود کتنے بڑے ہوں گے. اللہ عرش والے خود کتنے بڑے ہوں گے. اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا میں عرش والا. پورا مجمع بولے گا اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا میں عرش والا، میں جو چاہوں وہ کروں گا، مجھے کوئی روکنے والا. ساتھ میں بولو مجھے کوئی روکنے والا. اللہ نے خود فرمایا ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید. پورا مجمع کہے گا سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میری پکڑ بہت خطرناک ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وہی اول ہے وہی آخر ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے میں معاف بھی کرنے والا، محبت بھی کرنے والا. بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے میں بہت بڑا عرش والا. بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے میں جو چاہوں گا کروں گا، مجھے کوئی روکنے والا. تو پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے اللہ سے بڑھ کر. ایک بات آپ کو بتاؤں میرے پیاروں، یہ پورا مجمع ہم بیٹھے ہیں، ہم کیا جتنے دنیا میں ہیں ہم میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں؟ بولو نا اللہ کو دیکھا. یہ جتنے بیٹھے ہیں چاہے علماء ہو، چاہے بیان کرنے والا ہو، چاہے کوئی بھی ہو، بتاؤ اللہ کو کسی نے دیکھا؟ کیونکہ ہماری آنکھوں میں طاقت ہی نہیں. ارے پورا مجمع بولے ہماری آنکھوں میں طاقت ہی نہیں کہ ہم اللہ کو دیکھیں. ہم میں سے کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن قسم کھا کر کہو وہ اللہ ہم کو دیکھتا ہے. ارے بولو وہ اللہ ہم کو دیکھتا ہے. قرآن کریم میں 7ویں پارے میں، بولو کون سے پارے میں؟ اللہ نے فرمایا لا تدرکہ الابصار وهو يدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے میں نے تیری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں دی کہ تو مجھے دیکھ سکے. ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ فرماتا میں سارے بندوں کو دیکھ سکتا. چھپ کے گناہ کرے تو کس کو معلوم، کھل کے گناہ کرے تو کس کو معلوم. رات کے اندھیرے میں کالے پہاڑ پر کالی چوٹی چلے، بولو کس کو معلوم. اللہ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اے میرے پیاروں، آج بہت پیاری بات کے لیے آیا ہوں. پہلی بات ہم سب اللہ کا ذکر کریں گے نہیں انشاءاللہ. نہیں تاج پور والے ساتھ میں بولو نا کریں گے نہیں انشاءاللہ. کیونکہ میں تاج پور پہلی مرتبہ آیا، مولانا سہراب صاحب تاج پور پہلی مرتبہ آیا. جیسے مولانا سہراب صاحب نے کہا نا کئی زمانے سے میں کلکتہ آ رہا ہوں. الحمدللہ یہ کولکتہ آنا بہت پیارا ہے، لیکن یہ تاج پور میں پہلی مرتبہ آنا ہوا ہے. تو آپ ذرا میری بات کو سمجھیں گے نہیں انشاءاللہ. پورا مجمع ایک ساتھ میں بولے کرنے دھرنے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی. پورا مجمع ساتھ میں بولے کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود ہے؟ میں سب کے پاس ذکر کرواؤں گا، لیکن پہلے بہت پتے کی بات پر ہم آ رہے ہیں. میرے پیاروں، آپ نے ایک پیغمبر کا نام سنا ہو تو ہاں کہنا. ہم سب نے ایک پیغمبر کا نام سنا ہے، سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام. بولو سنا ہے سب نے؟ آواز سے بولے نا. اتنا دور دور بٹھایا میرے کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. آئندہ سے ایسا مت کرنا، قریب قریب بٹھانا. قریب قریب بیٹھو گے نہیں انشاءاللہ. میں آپ کو دیکھوں، آپ میرے کو دیکھیں. ساتھ میں بولو نا آپ نے نبی کا نام سنا. بولو کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. اچھا یہ بتاؤ حضرت موسیٰ وہ پہاڑ پر جاتے تھے
کس سے بات کرتے تھے؟ اللہ سے. آواز سے بولو. پہاڑ پر جاتے تھے. پہاڑ کا نام کوہ طور. بولو پہاڑ کا نام کوہ طور. کوہ کے معنی پہاڑ, طور پہاڑ کا نام ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پہاڑ پر جاتے تھے اور پورا مجمع تاجپور والے سبحان اللہ کہنا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر جاتے تھے اور اللہ سے بات کرتے تھے, خود اللہ فرماتے میں میرے پیغمبر موسیٰ سے ایسے باتیں کرتا, ایسے باتیں کرتا, ایسے باتیں کرتا جیسے کوئی کسی کے کان میں چپ کے باتیں کرتا ہو. اللہ فرماتے میں میرے پیغمبر سے ایسی پیاری پیاری باتیں کرتا تھا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے قرآن پاک میں 16ویں پارے میں, بولو کون سے پارے میں, کہا اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر موسیٰ سے میں باتیں کیا کرو. بولو نا اللہ حضرت موسیٰ سے بہت پیار پیار والی باتیں کرے. سبحان اللہ. اب آ جاؤ, اللہ کتنے بڑے, سب کو سننا ہے نا پہلی بات, پھر ہم ذکر بھی کریں گے انشاءاللہ. اور تھوڑی آواز بڑھا دے, پھر اس کے بعد نہ گھٹائے, تھوڑی سی آواز بڑھا دے بھائی. سب غور سے سننا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں پر ہے؟ آواز نہیں آ رہی, کہاں پر ہے؟ صبح کا وقت ہے. بولو کون سا وقت ہے؟ صبح. صبح سے دوپہر, دوپہر سے شام, شام سے رات, رات سے آدھی رات. حضرت موسیٰ باتیں کر رہے, باتیں کر رہے, باتیں کر رہے. بولو سبحان اللہ. اب جب صبح سے لے کے دوپہر اور دوپہر سے لے کے شام اور شام سے لے کے رات اور رات سے لے کر آدھی رات, سننا جب آدھی رات ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیغمبر موسیٰ آدھی رات ہو گئی, صبح سے باتیں کر رہے ہو, جاؤ جاؤ گھر جاؤ. اللہ فرماتے جاؤ گھر جاؤ اور گھر جا کر سو جاؤ, اس لیے کہ تم انسان ہو. بے شک تم نبی ہو, میں نے تمہیں نبی بنایا اللہ فرماتے, لیکن تم انسان ہو. گھر جا کے سو جاؤ, کھانا بھی ہوگا, پینا بھی ہوگا, بیوی بھی ہوں گی, بچے بھی ہوں گے, جاؤ تم گھر جا کے سو جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں اللہ, نہیں اللہ مجھے نہیں جانا. اللہ مجھے نہیں جانا. اللہ صبح سے لے کر میں اب تک آپ سے باتیں کر رہا ہوں, مجھے یہ بات کرنا اتنا اچھا لگتا, اللہ اتنا اچھا لگتا. اللہ نے فرمایا لیکن میرے پیغمبر موسیٰ جاؤ گھر جا کے سو جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا سوال پوچھا؟ یا رب انت تنام, اللہ آپ سونے والے؟ ارے بولو نا اللہ آپ سونے والا. اللہ نے فرمایا نہیں میں نہیں سوتا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ینام ولا ينبغي له ان ینام. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سوتے نہیں اور اللہ کی شان بھی نہیں کہ اللہ کیا کرے سوئے. اللہ سونے والے نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں موسیٰ تم انسان ہو, تم پیغمبر ہو, انسان ہو, جاؤ تم گھر چلے جاؤ اور گھر جا کے سو جاؤ, بہت تھکے ہوں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تیری قسم بات کرنے میں اتنا مزہ آتا, اور سچ بتاؤ اللہ کے ساتھ بات کرنے میں کتنا مزہ آتا ہوگا. ہم سے دنیا کا کوئی بڑا آدمی بات کر لے, ارے ہم کو بہت اچھا لگتا. ارے کوئی مولانا ہم سے بات کر لے, ہم کو بہت اچھا لگتا. ارے کوئی کمشنر ہم سے بات کر لے, ہم کو بہت اچھا لگتا. تو میرے پیاروں اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ بات کرتے ہوں گے کیا شان ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں اللہ میں نہیں جانے والا. اور حضرت موسیٰ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا ان انت لا تنام فانا ایضا لا انام. اللہ اگر آپ سونے والے نہیں ہیں نا تو میں نے بھی ارادہ کر لیا میں بھی سونے والا. ساتھ میں بولو میں بھی سونے والا. اللہ نے فرمایا تم بھی نہیں سو گے. کہا نہیں اللہ بات کرنے میں بہت مزہ آتا. اب طے ہو گیا, اب طے ہو گیا, آپ نہیں سوئیں گے. بولو میں بھی, ساتھ میں بولو آپ نہیں سوئیں گے میں بھی. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے میرے پیغمبر موسیٰ جب تم نے فیصلہ ہی کر لیا میں تو نہیں سوؤں گا, تم بھی نہیں سو گے, فیصلہ کر لیا تو ایک کام کرنا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا کام کرنا؟ اللہ نے فرمایا جاؤ پہاڑ سے اتر جاؤ, پہاڑ سے اتر جاؤ, اپنے گھر جاؤ اور اپنے گھر سے کوئی کٹورا لے لو. کٹورا سمجھتے ہو نا, برتن, پیالہ لے لو اور اس میں دودھ رکھ لو, اور اس کے بعد پھر پہاڑ پر آ جاؤ. اور ایک کام کرنا کہ جب پہاڑ پر آ جاؤ تو ایسے ہاتھ رکھنا, یہ تمہارا ہاتھ ہوگا, ہاتھ کے اندر کٹورا ہوگا اور کٹورے میں بولو نا کٹورے میں ایسے کھڑے رہنا. پھر جتنی مرضی چاہے تم باتیں کرتے رہنا, تم یہاں سے باتیں کرتے رہو گے, میں وہاں سے باتیں کرتا رہوں گا. بولو اللہ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ
अलैहिस्सलाम दोड़े 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 गए, पहाड़ से उतरे, अपने घर गए, अपने घर जाकर जल्दी से कटोरा साफ लिया, उसमें दूध रखा और फिर दौड़ते दौड़ते हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए, पहाड़ पर आ गए और पहाड़ पर आकर ऐसे 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 यूं हाथ कर लिया। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पैगंबर का हाथ है, हाथ में कटोरा है और बोलो कटोरे में दूध है। हजरत मूसा ऐसे ही खड़े और अल्लाह की बातें शुरू हो गई। हजरत मूसा भी बात करने लगे, ए मेरे प्यारों, साथ में बोलना। अचानक अल्लाह ने जन्नत की एक खिड़की खोलकर एक ठंडी हवा का झोंका भेजा। भाई आदमी बिल्कुल गर्मी में हो, तड़प रहा हो, चारों तरफ से पसीना होता हो और यूं हाथ करके खड़ा हो और सुबह से लेके दोपहर, दोपहर से लेके शाम, शाम से लेके रात, रात से लेके आधी रात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अब थके हैं, इंसान है, ऐसे खड़े हैं। वो पैगंबर का हाथ है, हाथ में कटोरा है, कटोरे में दूध है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ऐसे खड़े और अल्लाह ने जन्नत से ठंडी हवा का झोंका भेजा। वहां ठंडी हवा का झोंका आया, यहाँ हजरत मूसा को झोंका आया। अरे बोलो यहाँ हजरत मूसा को। जैसे आप लोग बैठे, अभी गर्मी है, बहुत गर्मी है, लेकिन आप थोड़ी देर के लिए सोचे कि जब दोपहर की चिलचिलाती गर्मी हो और आदमी पूरा गर्मी में परेशान हो और कोई ऑफिस में चला जाए जहाँ एसी चलता हो और ठंडा ठंडा एसी चलता हो, बताओ नींद आती कि नहीं आती? अरे बोलो ना, आती कि नहीं आती? अरे आपको ताज्जुब होगा, मैं तो वहाँ सूरत में रहता ना, गुजरात में, तो जब जुमा की नमाज पढ़ाता, खुतबा देता, हाँ, और बयान करता, पूरा पसीना पसीना में शराबोर हो जाता, तो कोई भी हमारे दोस्त के ऑफिस में जाता, वो मेरे को कहता, कारी अहमद अली आपको कुछ खरीदना बेचना है? मैंने कहा नहीं, ठंडी हवा खाना है। तो ठंडी हवा तो लोगों को बहुत पसंद होती है, तो हमको अगर दुनिया के एयर कंडीशन की हवा पसंद है, अल्लाह की कसम वो जन्नत की हवा, बोलो सुभान अल्लाह, वो ठंडे। देखो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ऐसे ऐसे खड़े गए और वो जन्नत की ठंडी हवा आई। ये मेरी तरफ देखना, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम क्या हुआ? आंखें बंद हुई थोड़ी देर के लिए और हाथ, जैसा हाथ नीचे हुआ वो कटोरा पहाड़ से गिरा, टूट गया। भाई कटोरा भी टूट गया और दूध भी गिर गया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम समझ तो गए, फौरन अल्लाह ने फरमाया, क्या हुआ मेरे पैगंबर, क्या हुआ? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह बहुत थोड़ा सोया, अल्लाह बहुत थोड़ा सोया, सिर्फ एक झोंका आया, बस मेरी गर्दन ऐसे हो गई अल्लाह, और अल्लाह वो कटोरा टूट गया, अल्लाह वो दूध गिर गया। अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे पैगंबर बताओ अब नींद आ रही कि नहीं आ रही? अब आ रही कि नहीं आ रही? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू थे। अल्लाह सही है, मैं इंसान हूँ, मुझे नींद आ रही है अल्लाह, अब मैं चला जाऊंगा अल्लाह मैं यहाँ से जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया, ठीक है जाओ, चले जाओ, इंसान हो, जाओ चले जाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ के नीचे उतरे होंगे, फिर दोबारा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पर, सब करने धरने वाला अल्लाह, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पर आए और पहाड़ पर आकर कहा, अल्लाह मैं तो सो जाऊंगा, अल्लाह आप सोएंगे कि नहीं सोएंगे? बोलो ना, अल्लाह आप सोएंगे कि? क्या मोहब्बत होगी? कहा अल्लाह मैं तो घर जाऊंगा, सो जाऊंगा, लेकिन आप मेरे अल्लाह है, आप पूरी दुनिया के पैदा करने वाले, आप सोएंगे कि नहीं सोएंगे? अल्लाह ने फरमाया, मेरे पैगंबर मूसा मैं अल्लाह हूँ। और पूरा मजमा बोले अल्लाह सोता नहीं, बोले अल्लाह सोते नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो सवाल पूछा, ताजपुर वाले समझ में आ जावे तो बहुत बड़ा काम होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, अल्लाह आप क्यों नहीं सोते? लिमा ला तनाम या रब, ए अल्लाह आप क्यों नहीं सोते? अल्लाह ने क्या फरमाया? जवाब तो दे दिया, बोलो जवाब तो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं अल्लाह आपने कोई जवाब नहीं दिया, आपने कोई जवाब नहीं दिया। मेरा सवाल है अल्लाह आप क्यों नहीं सोते? अल्लाह ने फरमाया मैंने जवाब दे दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं अल्लाह आपने कोई जवाब नहीं दिया। अल्लाह ने फरमाया, मेरे पैगंबर मूसा मैंने जवाब दे दिया। तुम्हारे हाथ में क्या था? बोलो क्या था? कटोरा था। कटोरे में क्या था? दूध था। अल्लाह फरमाते, मेरे पैगंबर एक झोंका आया, कटोरा टूट गया, दूध गिर गया। अल्लाह फरमाते, मेरे पैगंबर मूसा मेरे एक हाथ में 7 आसमान, बोलो सुभान अल्लाह, मेरे एक हाथ में 7 जमीनें, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते, मेरे पैगंबर मूसा तुम्हें एक झोंका आया, कटोरा टूट गया, दूध गिर गया। अल्लाह फरमाते, मूसा मेरे एक हाथ में 7 आसमान, एक हाथ में 7 जमीनें, अगर मुझे झोंका आ जाएगा तो आसमान जमीन का निजाम कौन संभालेगा?
میرے پیاروں ساتھ میں بولو نا، کرنے دھرنے والا کون؟ یہ تو میں نے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنایا، لیکن اس کا صحیح مفہوم اگر آپ کو چاہیے نا تو قرآن پاک میں ایک آیت ہے جس میں اللہ کی شان، اللہ کی عظمت، کون کون سننے کو تیار ہے؟ پورے قرآن کریم میں 6666 آیتیں موجود ہیں، لیکن ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سامنے سے گزر رہے ہیں جن کا نام ہے حضرت ابی۔ پورا مجمع بولے گا نام کیا ہے؟ حضرت ابی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی ادھر آؤ ادھر آؤ۔ اب حضرت ابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا گئے، حضرت ابی قریب آئے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابی اتنا بتاؤ کہ قرآن پاک آسمان سے اترتا ہے، مجھ پر آتا ہے اور میں قرآن پاک کو پھیلاتا ہوں، ابی مجھے معلوم ہے جتنا قرآن آسمان سے اترا ہے وہ سارا کا سارا قرآن ہے ابی تمہارے سینے میں ہے، مجھے بتاؤ پورے قرآن میں سب سے اچھی آیت کون سی، سب سے جامع آیت کون سی، سب سے عظمت والی، شان والی، کردار والی، توحید والی آیت کون سی؟ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے، پوچھنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابی نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کو کیا جواب دوں، قرآن پاک تو آپ پر نازل ہوتا ہے، قرآن پاک آپ پر نازل ہوتا ہے، مجھے کیا معلوم کہ پورے قرآن میں سب سے جامع آیت کون سی ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، جواب تو تم کو دینا ہوگا۔ بولو جواب تم کو ہوتا ہے، کبھی بڑوں کا ایک امتحان ہوتا ہے جو چھوٹوں سے لیا جاتا ہے، تو فرمایا کہ نہیں جواب تو تم کو دینا ہوگا۔ حضرت ابی نے دوسری مرتبہ کہا اللہ و رسول عالم، اللہ کے رسول میرے کو نہیں معلوم، ہاں بے شک اتنا ہے کہ قرآن میرے سینے میں موجود ہے اور بہت سا قرآن میرے سینے میں موجود ہے، لیکن اللہ کے رسول مجھے یہ نہیں معلوم کہ قرآن پاک میں سب سے جامع آیت کون سی ہے۔ ہمارے نبی نے جب تیسری مرتبہ پوچھا کہ ابی ابو المنذر تمہیں بتانا ہوگا ایو آیت اجمع، کون سی آیت سب سے جامع ہے معاک من القرآن، اور جو تمہارے سینے میں موجود ہے وہ کون سی آیت ہے؟ حضرت ابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا اللہ کے رسول آپ بار بار پوچھتے ہیں لیکن میرا دماغ ایسا کہتا ہے کہ وہ آیت الکرسی۔ بولو سبحان اللہ، کون سی آیت؟ بولو آیت الکرسی۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے اور کہا آؤ بھائی آؤ، اپنے سینے سے لگایا اور کہا جاؤ اللہ تمہیں علم مبارک کرے، تمہارا جواب بالکل صحیح ہے، پورے قرآن میں سب سے عظیم آیت، سب سے اونچی آیت، سب سے زیادہ توحید والی، سب سے زیادہ اللہ کی قدرت بیان کرنے والی، سب سے زیادہ اللہ کا اقتدار بیان کرنے والی، پورا مجمع تاجپور والے ساتھ میں بولیں گے کون سی آیت؟ آیت الکرسی۔ آواز نہیں آ رہی، بولو کون سی آیت؟ آیت الکرسی۔ آپ کو بہت تعجب ہوگا، علماء سمجھیں گے انشاءاللہ، یہ آیت الکرسی نا، آیت الکرسی، ہاں یاد ہے آپ کو؟ بہت سو کو مولانا سورا آیت الکرسی یاد نہیں ہوتی، کرسی یاد ہوتی، کرسی کی بڑی فکر ہے بھائی، ہاں کرسی، ہاں میں متولی، میں ٹرسٹی، میں سیکریٹری، میں یہاں تاجپور کا یہ، میں تاجپور کا وہ۔ اس کو پوچھو تجھے دنیا کی کرسی یاد ہے؟ صحیح معنی میں بتانا آیت الکرسی تجھے یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ اچھا اگر یاد نہیں ہے تو کون کون تیار ہے یاد کریں گے؟ بولو انشاءاللہ، یعنی ہاتھ اوپر کر کے بولے یاد کریں گے انشاءاللہ۔ اور ابھی میں جو بات بتا رہا ہوں نا اس پر تو سب آیت الکرسی یاد کریں گے انشاءاللہ، بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ، بولو نا، ہمارے آقا تاجدار مدینہ، پورا مجمع بولے محمد الرسول اللہ۔ ضرور نہیں پڑھ رہے بھائی، آپ لوگ ساتھ میں پڑھے نا، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے۔ ہمارے نبی نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے کیا ملے گا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے، جہاں بھی تجھے موت آئے گی مگر موت آئے گی اس کے بعد اللہ تیری قبر کو بھی جنت کا باغ بنائے گا اور قیامت میں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ کون سی نماز کے بعد پڑھنے کا؟ ہر فرض نماز کے بعد۔ پرابلم زور سے، ہر فرض نماز کے بعد کتنی مرتبہ؟
फर्ज पढ़ते हो? अब कोई कहेगा मैं हर फर्ज नमाज के बाद एक मर्तबा पढ़ूंगा और फजर ही नहीं पढ़ता, लेकिन पढ़ेंगे, बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हर फर्ज नमाज के बाद कितनी मर्तबा पढ़ना? एक और बात सुन लो, हमारे आका था, और ये तो अभी अमल करना, अभी अभी आज रात को अमल करना, बोलो इंशाअल्लाह। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम रात को अपने बिस्तर पर जाओ, अभी यहाँ बयान मुकम्मल होगा, दुआ हो जाएगी, हम सब अपने घर पर जाएंगे। मेरी माँ, बहनें, बेटी, आप सब कान खोलकर सुने। हमारे नबी ने फरमाया जब तुम रात को अपने बिस्तर पर जाओ, एक मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ लेना। हमारे नबी फरमाते अल्लाह की कसम, एक मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ लेना, फरिश्ता तुमसे दूर नहीं होगा और शैतान तुम्हारे करीब नहीं आएगा। पूरी रात फरिश्ता हमारे करीब होगा और शैतान हमारे करीब नहीं आएगा। तो बोलो पढ़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह। अच्छा एक और बात बताओ, ये आयतुल कुर्सी जो है ना, इसमें 17 मर्तबा अल्लाह का नाम आया है। एक आयतुल कुर्सी, पूरा मजमा बोलेगा अल्लाह का नाम कितनी मर्तबा? 17 मरतबा। हाँ, ये उलमाए किराम जानते हैं, इसमें जाहिर, इसमें जमीर, इशारा, किनाया, हाँ, सबको मिलाकर एक आयतुल कुर्सी 10, 5 और 2 कितना हुआ? आप लोगों को गिनना है आयतुल कुर्सी में कितनी मर्तबा अल्लाह का नाम। देखो मैं पढ़ूंगा, आप सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5 बोलते जाओगे। चलो शुरू करें, हम आयतुल कुर्सी शुरू करते हैं। अल्लाहू, पूरा मजमा बोले, ला इलाहा इल्लाहू अल हय्यु अल कय्यूम। कितनी मर्तबा हो गया? 5। ला ताखुदुहु सिनतु वला नौम लहू ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم में हुआ, जानने वाला कौन? कितनी मर्तबा हो गया? 10। يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه 11 इल्ला बिमा शाह के अंदर हुआ, चाहने वाला कौन? अल्लाह। कितनी मर्तबा हो गया? 12। वसिया कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्जुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम। आपने अपनी उंगलियों पर गिना होगा, आयतुल कुर्सी मुकम्मल होती है, 17 मर्तबा अल्लाह का नाम आता है। अरे मेरे ताजपुर वालों, अगर कोई नदामत के साथ एक मर्तबा अल्लाह को पुकारे, अल्लाह उसी वक्त सारे गुनाहों को माफ कर देता। अगर कोई आयतुल कुर्सी पढ़ के पुकार लेवे, 17 मर्तबा अल्लाह को अल्लाह के तरीके पर पुकारे, बताओ ना, यहाँ आयतुल कुर्सी मुकम्मल होगी और वहाँ माफी का खजाना मिल जाएगा। सुभान अल्लाह। पढ़ेंगे ना आयतुल कुर्सी भाई? तो आयतुल कुर्सी फिर एक मर्तबा कह दो, सबसे बड़ा कौन? हम सबका माबूद कौन? बहुत अजीब बात पे आ रहा हूँ, आप लोग नाराज तो नहीं ना मेरे से? मेरे सुन रहे हो ना आप लोग? कौन कौन सुन रहा है? जरा हाथ एक बार फिर ऊपर कर ले। माशाअल्लाह, सब सुन रहे हैं ना? माशाअल्लाह। एक बात सुनना, मैं फिर वो शुरू वाली बात में आ रहा हूँ। हम में से किसी ने अल्लाह को देखा? अरे बोलो ना, अल्लाह बहुत बड़े हैं, मगर हम में से किसी ने अल्लाह को देखा? मेरे प्यारों, अल्लाह को नहीं देखा, जहन्नम को देखा। इसीलिए